ایک روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ 2 آدمی کسی موت کی اطلاع لے کر آئے ہیں۔ میں نے مذکورہ افراد کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ان میں ایک جوان اور دوسرا پکی عمر کا تھا۔ جوان کا نام عارف اور دوسرے کا نام یوسف معلوم ہوا۔ میں نے رسمی الیک سلیک کے بعد انہیں بیٹھنے کے لیے کہا، پھر سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ اسی علاقے کے رہنے والے ہو یا کہیں اور سے آئے ہو؟ جناب، ہم صورت نگر سے آئے ہیں، یوسف نے جواب دیا۔ صورت نگر نامی گاؤں میرے تھانے سے 3 میل کے فاصلے پر جنوبی سمت میں واقع تھا، اور یہ کہ اس کا شمار میرے تھانے کی حدود ہی میں ہوتا تھا۔ میں نے باری باری دونوں کے چہرے کا جائزہ لیا اور پوچھا، مجھے پتہ چلا ہے تم لوگ کسی کے انتقال کی خبر لے کر آئے ہو؟ جی ہاں، اس بار بھی یوسف ہی نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ملنگ بابا فوت ہو گئے ہیں۔ ملنگ بابا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، یہ کون ہے اور اس کی موت کا تھانے سے کیا تعلق؟ جناب، ملنگ بابا ہمارے گاؤں سے باہر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، عارف نے بتایا۔ یہ بہت پہنچے ہوئے بابا تھے، گاؤں والے ان کی بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ وہ بالکل خاموش رہتے تھے، آج تک کسی نے انہیں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو بھی ان کے پاس کسی حاجت کے لیے جاتا وہ چپ چاپ اس کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ وہ لمحے بھر کے توقف کے بعد پھر بولا، ملنگ بابا اللہ کے بہت قریب تھے، ان کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی تھیں۔ چودھری صاحب بھی انہیں بہت مانتے تھے۔ کون چودھری صاحب؟ عارف کے خاموش ہوتے ہی میں نے پوچھ لیا۔ چودھری وحید صاحب، یہ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے ملنگ بابا کی جو خصوصیات بیان کی ہیں میں مانتا ہوں کہ وہ اتنے ہی برگزیدہ اور پہنچے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کسی ملنگ بابا کی موت سے تھانے کا کیا تعلق نکلتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کے گاؤں کا کوئی بزرگ یا بابا فوت ہو گیا ہے تو اسے عین اسلامی طریقے سے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیں۔ اس واقعے کی تھانے میں باقاعدہ رپورٹ درج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے گاؤں والوں کا یہی خیال تھا کہ ملنگ بابا کو عزت و احترام کے ساتھ دفنا دیتے ہیں۔ قبرستان میں ان کے مزار کے لیے ایک مخصوص حصے کے بارے میں بھی فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ یوسف نے گہری سنجیدگی سے بتایا، لیکن پھر وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہوا تو میں نے تیز لہجے میں پوچھا، لیکن کیا؟ چودھری صاحب بھی ملنگ بابا کو دیکھنے آئے تھے، یوسف نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بتایا۔ ملنگ بابا کی لاش کو دیکھتے ہی وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے کھل کر تو کوئی بات نہیں کی، بس اتنا ہی کہا کہ ہم جا کر تھانے سے پولیس کو بلا لائیں۔ پولیس کے معائنے کے بغیر ملنگ بابا کو دفن کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے چودھری وحید نے ملنگ بابا کی لاش میں کوئی خاص بات دیکھ لی ہے، میں نے سنسناتے ہوئے انداز میں کہا۔ لگتا تو یہی ہے تھانے دار صاحب، لیکن چودھری صاحب نے کوئی واضح بات نہیں کی۔ عارف نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہم تو حکم کے بندے ہیں صاحب، چودھری صاحب کے حکم پر آپ کے پاس آ گئے ہیں، اب جو آپ کی مرضی۔ چودھری وحید نے جب اتنی چاہت سے پولیس کو یاد کیا ہے تو تم لوگوں کے ساتھ جانا تو پڑے گا، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تم لوگ صورت نگر سے یہاں تک کیسے آئے ہو؟ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے ہیں جی، یوسف نے جواب دیا۔ گھوڑوں پر؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کا مطلب ہے تم لوگوں کے پاس الگ الگ گھوڑا ہے؟ جی ہاں، عارف نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا، ہم دونوں کے پاس اپنا اپنا گھوڑا ہے۔ اس وقت میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، ہم 10 منٹ بعد نکل رہے ہیں۔ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا اور کمرے سے نکل کر برآمدے کی طرف بیٹھ گئے۔ میں نے کانسٹیبل عمر دین کو آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، مہر فیروز ڈیوٹی پر آ گیا ہے؟ مہر فیروز میرے تھانے میں ASI تھا۔ کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں صاحب، مہر صاحب تو ابھی تک نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، تم حوالدار مکھن شاہ کو میرے پاس بھیجو، میں نے تحقمانہ انداز میں کہا۔ کانسٹیبل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد مکھن شاہ میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے حوالدار سے کہا،
مجھے فوری طور پر صورت نگر جانا ہے، پتہ نہیں واپسی کب تک ہو۔ مہر فیروز بھی ابھی تھانے نہیں پہنچا، تمہیں پوری طرح چوکس رہنا ہے۔ میں تھانہ اور یہاں کے معاملات تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آپ تھانے کی طرف سے بالکل بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، مکھن شاہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ویسے بھی مہر فیروز آنے ہی والا ہے، ہم مل جل کر یہاں کے معاملات سنبھال لیں گے۔ شاباش، مجھے تم لوگوں سے یہی امید ہے۔ میں نے تعریفی نظر سے مکھن شاہ کو دیکھا، پھر اس سے پوچھا، صورت نگر تک جانے کے لیے سواری کا کیا بندوبست ہو سکتا ہے؟ آپ تانگے میں جانا چاہیں گے یا ایک گھوڑے سے کام چل جائے گا؟ مکھن شاہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، باہر تانگا موجود ہے لیکن کوچوان نہیں، اس کے علاوہ ایک صحت مند گھوڑا الگ سے کھڑا ہے، تانگا ہی مناسب رہے گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کوچوان کے فرائض کانسٹیبل عمر دین ادا کرے گا۔ حوالدار مکھن شاہ نے اس بات میں گردن ہلائی اور مذکورہ انتظامات کے لیے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور کانسٹیبل عمر دین تانگے پر سوار ہو کر یوسف اور عارف کی رہنمائی میں صورت نگر کی سمت رواں دواں تھے۔ موضع صورت نگر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل جنوب میں واقع تھا، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی نہر کو عبور کرنا تھا۔ مذکورہ نہر کی چوڑائی 15 فٹ کے قریب تھی اور یہ صورت نگر کے پہلو میں مشرق سے مغرب کی جانب بہتی تھی۔ صورت نگر کی کل آبادی کم و بیش 1000 نفوس پر مشتمل تھی۔ وہاں ایک اندازے کے مطابق 250 گھر آباد تھے۔ نہر کے کنارے سے صورت نگر کا فاصلہ تقریباً 450 گز کا تھا۔ آسانی کے لیے اس فاصلے کو 1/4 میل سمجھ لیں یا 2 فرلانگ۔ ہم نے نہر کا پل عبور کیا اور یوسف اینڈ کمپنی کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ پیپل کے درخت کے نیچے لگ بھگ 2 درجن افراد جمع تھے، جن میں عورتوں، مردوں اور بچوں کی ملی جلی صورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ اس سے ملنگ بابا کی ہر دل عزیزی کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ لوگ ایک دائرے کی شکل میں جائے وقوع پر موجود تھے۔ پولیس کی آمد پر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ انہوں نے لاش تک ہماری رسائی کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے کانسٹیبل عمر دین کے ہمراہ جائے وقوع کی سمت قدم بڑھا دیے۔ یوسف اور عارف بھی ہمارے عقب میں تھے۔ یوسف نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ ملنگ بابا کی لاش کا معائنہ کریں، میں چودھری صاحب کو بلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا پولیس جیسے ہی موقع پر پہنچے انہیں ضرور بتایا جائے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں نے سپاٹ آواز میں کہا اور پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ وہ خاصا پھیلا ہوا اور سایہ دار درخت تھا۔ پیپل کی چھاؤں عموماً گھنیری نہیں ہوتی، لیکن عظیم پھیلاؤ کے باعث اس کی چھاؤں میں کافی گہرائی اور گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ کسی عقیدت مند نے ملنگ بابا کے جسد خاکی کے اوپر ایک دھلی ہوئی چادر ڈال دی تھی۔ میں نے وہ چادر ہٹائی اور ملنگ بابا کی لاش کا باریکی سے معائنہ کرنے لگا۔ ملنگ بابا کی داڑھی اور سر کے بال بے ترتیب بڑھے ہوئے تھے۔ اس نے سبز رنگ کا ایک ڈھیلا ڈھالا چولا پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں جوتا نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ گلے میں بڑے موتیوں کی ایک مالا بھی موجود تھی۔ یہ من کے بالکل سیاہ تھے۔ سر کے بالوں نے اس کے چہرے کے بیشتر حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے چھڑی کی مدد سے مذکورہ بالوں کو ہٹایا تو چونک اٹھا۔ اس کے بند ہونٹوں کے پاس سے داڑھی کے بال بڑے چیچے اور عجیب سے ہو رہے تھے۔ ہونٹوں کے کنارے پر بھی مجھے بڑی سرخی نظر آئی۔ یہ سرخی خون کے سوا کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ ملنگ بابا کے منہ سے خون نکل کر اس کی داڑھی تک پہنچا تھا۔ میں گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ میں نے ملنگ بابا کے ہونٹوں کو کھول کر دیکھا تو اس اندازے کی 101% تصدیق ہو گئی کہ مذکورہ خون ملنگ بابا کے اندر ہی سے خارج ہوا تھا۔ ایسا عموماً اسی صورت میں ہوتا ہے جب انسان کے معدے میں کوئی زہر پہنچ جائے۔ ان سنسنی خیز لمحات میں میرے ذہن میں اس سنگین سوال نے سر اٹھایا، کیا اس ملنگ بابا کو کسی نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے؟ تب مجھے احساس ہوا کہ چودھری وحید اللہ نے ملنگ بابا کو چپ چاپ دفن کیوں نہیں کرنے دیا تھا۔ چودھری کے ذہن میں بھی یقیناً ملنگ بابا کے قتل کے حوالے ہی سے کوئی خطرناک سوال ابھرا ہوگا، اور وہ تو ملنگ بابا کا عقیدت مند بھی تھا۔ لہٰذا اس نے پولیس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اپنے 2 بندے یوسف اور عارف میری جانب دوڑا دیے تھے۔ ملنگ بابا کا رنگ گورا اور صحت اطمینان بخش تھی،
اس کی بند آنکھوں سے یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے یا بڑا گہری نیند سو رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ملنگ بابا کی موت و حیات کے حوالے سے تذبذب پیدا ہوا، لیکن پھر میں نے اس کشمکش کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ اس کے سینے میں سانس کی آمد و رفت کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس کی نبض ٹٹول کر اور آنکھ کھول کر بھی باریک بینی سے معائنہ کیا۔ ہر طرف یہی تاثر ابھرتا تھا کہ زندگی اس سے روٹ کر بہت دور جا چکی ہے۔ ایک بات اور میرے لیے الجھن کا باعث تھی کہ اس کی عمر زیادہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 25-26 سے زیادہ کا نہیں تھا، جبکہ اس طرح کے ملنگ وغیرہ 40 سے اوپر کے ہوتے ہیں۔ میں نے ملنگ بابا کے چہرے کو دوبارہ چادر سے ڈھکا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جائے وقوع کے گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ صورت نگر نامی وہ گاؤں میرے تھانے کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر نہر کی دوسری جانب واقع تھا۔ گاؤں کی آبادی سے کوئی 100-125 گز مغرب کی طرف چلیں تو وہ پیپل کا درخت آ جاتا تھا جس کے نیچے اس وقت میں کھڑا تھا۔ پیپل کے پیڑ سے صرف 20 گز کی دوری پر مغرب ہی کی سمت میں ایک کنواں واقع تھا، بیری والا کھو کے نام سے موسوم تھا۔ اس نام کی وجہ بیری کا وہ درخت تھا جو کنویں کے پہلو میں استادہ تھا۔ یہ ایک جاری کنواں تھا جہاں سے گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں پینے کا پانی بھرا کرتی تھیں۔ اس کنویں کے قریب ہی ایک کچا کمرہ بھی بنا ہوا تھا جس کا دروازہ وغیرہ نہیں تھا۔ کمرے کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ کسی کے استعمال میں نہیں۔ پتہ نہیں وہ کمرہ کب اور کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مذکورہ کمرے سے آگے سرسبز اور لہلہاتے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا جو تا حد نگاہ کسی سبز قالین کے مانند پھیل کر بچھا ہوا نظر آتا تھا۔ اسی طرح صورت نگر کے شمال، جنوب اور مشرق میں بھی کھیت ہی کھیت دکھائی دیتے تھے۔ اس گاؤں کی فضا بڑی خوشگوار تھی۔ ان دنوں ویسے بھی بھادوں کا مہینہ چل رہا تھا۔ ساون اور بھادو برسات کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور ان بادلوں کے موڈ اور مزاج سے یہی لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ میں نے موسم کی نزاکت کو ذہن میں رکھے ہوئے جلدی موقع کی کارروائی کو نمٹانا شروع کر دیا۔ ملنگ بابا کی لاش کا میں تفصیلی معائنہ کر چکا تھا۔ جائے وقوع کا نقشہ وغیرہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود افراد کے بیانات قلم بند کرنے لگا۔ 20 منٹ کی اس کوشش میں مجھے کام کی کسی بات تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والے تقریباً سبھی لوگ ملنگ بابا سے بڑی گہری عقیدت رکھتے تھے اور کوئی اس کی موت یا قتل کے حوالے سے کسی قسم کی قیاس آرائی کرنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔ ملنگ بابا سے ایسی انسیت اور عقیدت کے باوجود بھی حیرت انگیز طور پر کسی کو اس کا نام معلوم نہیں تھا، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ ایک ملی جلی رائے کے مطابق کوئی 6-7 ماہ پہلے وہ صورت نگر میں نمودار ہوا تھا اور پھر وہ پیپل کے درخت کے نیچے ڈیرا جما کر بیٹھ گیا تھا۔ ملنگ بابا کے بارے میں خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ ہر وقت چپ چاپ رہا کرتا تھا۔ کانسٹیبل عمر دین بھی میرے ساتھ موقع کی کارروائی میں مصروف رہا تھا۔ میں نے اسے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عمر دین، میرا خیال ہے اب ہمیں اس ملنگ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل بھجوا دینا چاہیے۔ اس کی موت بہرحال بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، عمر دین نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن ان دونوں کا کیا کرنا ہے؟ کن دونوں کا؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ وہ یوسف اور عارف۔ عمر دین وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں ان 2 بندوں کی بات کر رہا ہوں جو چودھری صاحب کو بلانے گئے ہیں۔ میں متاسفانہ انداز میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کام کی مصروفیت میں وہ دونوں اطلاع کنندگان میرے ذہن سے اتر گئے تھے۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، پتہ نہیں یہ دونوں کہاں رہ گئے ہیں، اب تک تو انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ اسی لمحے ایک آواز میری سماعت سے ٹکرائی، لو جی، وہ دونوں آ گئے۔ میں نے یہ تازہ ترین اطلاع فراہم کرنے والے کی سمت دیکھا۔ وہ ایک جانب اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ کو اسی طرف دوڑایا تو وہ دونوں مجھے نظر آ گئے، لیکن ان کے ہمراہ کوئی چودھری وودھری دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ تو خالی ہاتھ ہی واپس آ گئے۔ پتہ نہیں چودھری وحید اللہ کیوں ان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا۔
چند لمحات بعد یوسف اور عارف میرے سامنے تھے۔ میں نے چودھری کے حوالے سے سوال کیا تو یوسف نے بتایا، چودھری صاحب کی طبیعت کل رات سے ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا آپ ادھر سے فارغ ہو جائیں تو حویلی میں جا کر ان سے ملاقات کر لیں۔ یوسف کی فراہم کردہ اطلاع نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، چودھری صاحب کی طبیعت رات سے خراب ہے تو وہ صبح ملنگ بابا کی لاش کا معائنہ کرنے کیسے آ گئے تھے؟ اور یہ کیوں کہا کہ جب پولیس موقع پر پہنچے تو انہیں بلا لیا جائے؟ آپ کی الجھن اپنی جگہ درست ہے جناب، یوسف ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بدستور گہری سنجیدگی سے بولا، اس بات میں کچھ غلط نہیں کہ چودھری صاحب کی طبیعت کل سے خصوصاً پچھلی رات سے ٹھیک نہیں ہے۔ صبح جب انہیں ملنگ بابا کے بارے میں پتہ چلا تو وہ عقیدت میں بے اختیار یہاں چلے آئے تھے۔ پھر ملنگ بابا کی لاش کو دیکھنے کے بعد انہوں نے ہمیں آپ کی طرف بھیج دیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے یہاں بھی آنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اچانک ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اس لیے آپ کو حویلی میں بلایا ہے۔ میں نے پوری توجہ سے یوسف کی بات سنی، پھر کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عمر دین تم اسی تانگے میں ملنگ بابا کی لاش کو ہاسپٹل لے جاؤ، میں چودھری صاحب سے ملنے حویلی جا رہا ہوں۔ ہاسپٹل سے سیدھا تم تھانے آ جانا۔ ٹھیک ہے جناب، جو حکم آپ کا، عمر دین نے فرما برداری سے کہا۔ میں نے عارف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم بھی عمر دین کے ساتھ جاؤ گے، لاش کو ہاسپٹل تک پہنچانے میں تم اس کی مدد کرو گے۔ عارف نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ایک عمر رسیدہ بوڑھے بابے نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار جی کیا ملنگ بابا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج رہے ہیں؟ ظاہر ہے بزرگو، میں نے اس بات میں جواب دیا۔ ملنگ بابا تو بہت پہنچے ہوئے نیک انسان تھے، بابے نے درخواست آمیز انداز میں کہا۔ میری ماں نے تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرائیں، اس چیر پہاڑ سے آپ سمیت ہم سب گناہ گار ہوں گے۔ گناہ اور ثواب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں اور کوئی ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا بزرگو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کے یہ ملنگ بابا طبی موت سے نہیں مرے، میرے اندازے کے مطابق ملنگ جی کو زہر دیا گیا ہے۔ زہر؟ بڈھا بابا چونکے ہوئے لہجے میں بولا، ملنگ بابا کو زہر بھلا کون دے سکتا ہے؟ سورت نگر کا تو بچہ بچہ ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو وہ بولتے بولتے رکا، ایک افسردہ سی سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے چودھری صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ ملنگ بابا کی موت طبی نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے تدفین رکوا کر پولیس کارروائی کرانے کا حکم دیا تھا۔ ہم چودھری وحید کے بلانے پر ہی یہاں آئے ہیں، اگر یہ معمول کی موت ہوتی تو بھلا ہماری کیا ضرورت تھی؟ جہاں تک ملنگ بابا کے لیے لوگوں کی عقیدت کا سوال ہے تو میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟ کرم دین، بوڑھے بابے نے جواب دیا۔ گاؤں کے لوگ مجھے کرمو چاچا کہتے ہیں۔ چاچا کرمو، میں نے اس بوڑھے بابے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں تک لوگوں کی عقیدت کا سوال ہے تو یہ بات آپ بھی مانیں گے کہ جہاں 10 افراد کسی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ نفرت کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ایسا ہوتا ہے جناب، میں نے تو 10 میں سے 1 کی بات کی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور سورت نگر کی آبادی تو لگ بھگ 1000 ہے، اگر محتاط اندازہ قائم کریں تو 1000 میں سے 100 افراد ایسے نکل آئیں گے جو ملنگ بابا کو ناپسند کرتے ہوں گے۔ ان میں سے بچوں اور بوڑھے بابوں کو ہٹا دیا جائے تو پھر بھی ملنگ بابا کو ناپسند کرنے والوں کی تعداد 50 سے کم نہیں ہو سکتی۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کرمو چاچا۔ وہ لاجواب سا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ملنگ بابا کی لاش کو کانسٹیبل عمر دین کی نگرانی میں سرکاری ہاسپٹل بھجوایا اور خود یوسف کے ساتھ چودھری وحید اللہ کی حویلی کے جانب چل پڑا۔ چودھری وحید اللہ کی عمر کا اندازہ میں نے 50 اور 55 کے درمیان قائم کیا۔ وہ خاصے متاثر کن ڈیل ڈول کا مالک تھا،
اس نے بڑی پرکشش موٹی تازی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ مختلف خدمت گاروں کی رہنمائی میں مجھے چودھری صاحب کے پاس اس کے بیڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اس وقت بیڈ پر نیم دراز تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ میں اس کے بیڈ کے قریب رکھی ہوئی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا، کیا ہو گیا چودھری صاحب، آپ کی طبیعت اچانک کیسے خراب ہو گئی؟ بس جناب، میرا دل کمزور ہو گیا ہے، وہ نقاہت بھرے انداز میں بولا۔ کل صبح ہی سے طبیعت ٹھیک نہیں، رات کو معاملہ زیادہ بگڑ گیا تھا۔ حکیم صاحب کوئی 2 گھنٹے تک ادھر میرے پاس ہی بیٹھے رہے تھے۔ دل کا مرض بڑے چودھری صاحب یعنی میرے ابا جی چودھری حمید اللہ کو بھی تھا، اور اسی دل کی بے وفائی نے ان کی جان لے لی تھی۔ پتہ نہیں اپنی باری کب آتی ہے۔ چودھری صاحب، مایوسی کو دانش مند لوگ بڑے گناہوں میں شمار کرتے ہیں۔ میں نے اس کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، آپ ہمت نہ ہاریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، جب آپ کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی، بلکہ خراب ہے، تو پھر آپ آج صبح ملنگ بابا کی لاش کو دیکھنے جائے وقوع پر کیوں پہنچ گئے تھے؟ بس جی، میں بے اختیار ہو گیا تھا، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ ملنگ بابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی بیماری کو بھول کر ادھر پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں ملنگ بابا کا کتنا احترام کرتا تھا۔ بولتے بولتے وہ کھوس آ گیا۔ مجھے کچھ اندازہ تو ہے چودھری صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ بات میں جان چکا ہوں کہ آپ ملنگ بابا سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ ملنگ بابا میرے لیے کسی بڑے بزرگ کی طرح تھے، وہ گلوگیر آواز میں بولا، بالکل ایک باپ کی طرح۔ انہوں نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، بلکہ ان کا ایک احسان ہے جسے میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ وہ بہت ہی پہنچے ہوئے اور اللہ سے قریب تھے۔ مجھے قرید نے اکسایا اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، ایسا کون سا احسان ہے چودھری صاحب؟ جواب دینے سے پہلے چودھری وحید نے چونک کر میرے عقب میں دیکھا اور تحقمانہ انداز میں کہا، ہاں لے آؤ منظورے۔ میرا روئے سخن چودھری کی جانب تھا، جبکہ پشت بیڈ روم کے داخلی دروازے کی طرف۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ اس نے میرے پیچھے کھڑے کسی منظور کو مخاطب کیا تھا۔ میں نے پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا تو ایک ملازم صورت شخص ناشتے سے لدی پھدی ایک ٹرے اٹھائے دکھائی دیا۔ آئندہ 2 منٹ کے اندر اس منظورے نے میرے سامنے ایک میز رکھ کر اس ٹرے کو سجا دیا۔ اسی لمحے چودھری نے منظور کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ اللہ کا بندہ اور چودھری کا ملازم الٹے قدموں بیڈ روم سے نکل گیا۔ چودھری نے اشیاء خورد و نوش کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بسم اللہ کریں جناب۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی چودھری صاحب؟ میں نے وسیع اور اشتہا انگیز کھانوں سے سجے دسترخوان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں نے بڑا ٹائٹ ناشتہ کر رکھا ہے۔ ملک صاحب، آپ نے ٹائٹ ناشتہ کیا ہے یا ڈھیلا ڈھالا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جناب۔ وہ میرے لیے کھانے کا سامان پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے بولا، آپ سے دعا سلام اور جان پہچان تو کافی عرصے سے ہے، لیکن آج پہلی مرتبہ آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ کھائے پیے بنا چلے جائیں؟ حاجت تو نہیں ہے چودھری صاحب، میں نے کھانے کی پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن آپ جتنی محبت سے اصرار کر رہے ہیں، میں انکار نہیں کر سکوں گا۔ یہ آپ میری عزت افزائی کر رہے ہیں ملک صاحب۔ میں نے کہا، آپ بھی لینا، میں اب لینے کے قابل کب رہا ہوں جناب؟ وہ حسرت بھرے لہجے میں بولا، حکیم صاحب نے مرغی اور مرغن غذاؤں پر مکمل پابندی لگا دی ہے، آج کل سب کچھ پرہیزی چل رہا ہے۔ چودھری وحید اللہ کے محبت سے معمور اصرار کو دیکھتے ہوئے ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی میں نے بسم اللہ کر دی۔ اس دوران میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت بھی جاری تھی۔ میں نے چودھری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، ملنگ بابا کی موت پر آپ نے پولیس کو بلانے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ میں اطلاع ملنے پر جب صبح بابا کو دیکھنے گیا تو مجھے ان کے ہونٹوں پر خون نظر آیا تھا، جو ان کی داڑھی کے بالوں کو بھی بھگو رہا تھا۔ وہ ایک تکیے سے ٹیک لگانے کے بعد گہری سنجیدگی سے بولا،
اس سے مجھے شک ہوا اور میں نے بابا کی تدفین کے انتظام رکوا کر 2 بندے آپ کی طرف دوڑا دیے۔ میں آپ کے بندوں کی اطلاع پر ہی پہنچا ہوں چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، ملنگ بابا کی لاش کو دیکھ کر آپ کو کس قسم کا شک ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں، وہ پرسوچ انداز میں بولا، ملنگ بابا کی موت قدرتی نہیں، اور ہونٹوں سے نکلنے والا خون کوئی اور ہی کہانی سنا رہا ہے۔ میرے خیال میں کسی ظالم انسان نے کوئی زہریلی شے کھلا کر ملنگ بابا کو ہلاک کیا ہے۔ میرا ذہن بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہے چودھری صاحب، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ زہر خورانی کے باعث عموماً ایسی موت واقع ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے ملنگ جی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا ہے، 1 آدھ دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ تو بتائے گی نا کہ ملنگ جی کی موت طبیعی ہوئی ہے یا انہیں زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی انہیں کسی سازش کے تحت قتل کیا گیا ہے تو پھر یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ان کا قاتل کون ہے؟ یہ پتہ چلانا کہ ملنگ بابا کو کس نے قتل کیا ہے میری ذمہ داری بنتی ہے چودھری صاحب، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اور میں یہ ذمہ داری آپ کے تعاون اور مدد سے پوری کروں گا۔ میں بھلا اس میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، چودھری صاحب آپ خواہ پریشان نہ ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو دل کی تکلیف ہے، میں آپ سے دوڑنے بھاگنے کے کام ہرگز نہیں لوں گا۔ پھر وہ قدرے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، پھر میں آپ کی مدد کیسے کروں گا؟ درست معلومات فراہم کر کے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مثلاً کس قسم کی معلومات ملک صاحب؟ آپ ملنگ بابا کے سب سے بڑے عقیدت مند تھے نہیں جناب، ہیں۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ملنگ بابا کی موت کا جتنا دکھ مجھے ہوا ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین جانیں کہ مجھے پکا یقین ہے چودھری صاحب، میں نے اس کے ادھورے جملے کے جواب میں کہا، میں ملنگ بابا سے آپ کی جذباتی وابستگی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، اور اسی لیے میں 10 بندوں سے پوچھنے کی بجائے صرف آپ ہی سے سوال جواب کرنا چاہوں گا۔ میں جانتا ہوں ملنگ بابا کو آپ سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، خیر سے اپنے ملنگ بابا کا نام کیا تھا؟ نام؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کا نام تو کسی کو بھی معلوم نہیں، سب انہیں ملنگ بابا یا صرف ملنگ جی کہا کرتے تھے۔ چودھری صاحب اور کسی کو ملنگ بابا کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کھانے پینے کی اشیاء سے انصاف کرتے ہوئے کہا، آپ ملنگ بابا سے بہت قریب تھے، آپ کی لا علمی مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ جناب میں نے ان سے کبھی نام پوچھنے کی جرت نہیں کی، وہ وضاحتی انداز میں بولا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی چودھری صاحب؟ میں نے پوچھ تاچھ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بتایا، ملنگ بابا ہر وقت خاموش رہتے تھے، کسی نے انہیں کبھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس خیال سے ان کا نام پوچھنے کی ہمت نہیں کی کہ وہ بولتے ہیں کہ نہیں، میرے سوال پر کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ویسے بھی میں ان کا نام پوچھ کر کیا کرتا؟ وہ اشاروں کی زبان میں مجھ سے گفتگو کر لیا کرتے تھے اور ضرورت پڑنے پر میری روحانی مدد کرتے تھے، میں بس اسی میں خوش تھا۔ آپ کی طرح اور بھی کوئی شخص ملنگ بابا کے نام سے واقف نہیں۔ میں نے کھانے کے حوالے سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہا، اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ ملنگ بابا کہاں سے آیا تھا اور اس نے پیپل کے درخت کے نیچے ڈیرا کیوں لگایا تھا۔ اس گاؤں میں اسے ایسی کیا خاص بات نظر آئی کہ اس کے قدم آگے نہیں بڑھے؟ اوروں کی بات چھوڑے چودھری صاحب، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، آپ تو ملنگ بابا کے بہت قریب تھے، آپ کو یہ ساری باتیں یا ان میں سے زیادہ تر تو پتہ ہونا چاہیے تھی نا۔ آپ یقین کریں ملک صاحب، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں کہ ملنگ بابا صورت نگر آنے سے پہلے کہاں رہتے تھے۔ وہ بے بسی سے بولا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ انہیں یہاں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، میرے خیال میں وہ اسی سال پھگن میں آئے تھے۔ ملنگ بابا پھگن میں یہاں آیا تھا اور آج کل بھادوں کا آغاز ہے۔
میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے ملنگ بابا کو صورت نگر میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، یہی کوئی 5-6 ماہ۔ دیسی مہینہ پھگن ماہ فروری کے وسط سے شروع ہو جاتا ہے اور ان دنوں بھادوں کا پہلا ہفتہ تھا، یعنی اگست کی 19 یا 20 تاریخ۔ چودھری نے میرے قیاس کے جواب میں سر کو اثبات جنبش دی اور بولا، جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اتنا ہی عرصہ ہوا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، یہ ٹھیک ہے چودھری صاحب کہ انسان بغیر بات چیت کیے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن وہ کھانا پینا تو بہرحال نہیں چھوڑ سکتا نا۔ ملنگ بابا کے کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا اس پیپل کے نیچے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اگر چاہتا تو ملنگ بابا کو اپنی حویلی میں بڑے آرام سے رکھ سکتا تھا، وہ اس شان اور مرتبے والے تھے کہ انہیں سر آنکھوں پہ بٹھا کر خدمت کرنا چاہیے تھی۔ میری دلی خواہش بھی یہی تھی، لیکن ابتدا میں جب میں نے ایسا کرنا چاہا تو ملنگ بابا نے اشاروں کی زبان میں مجھے اس کام سے روک دیا، اور وہ اس بات پر ڈٹے رہے کہ پیپل کے نیچے ہی وہ آرام سے ہیں۔ میں نے ضد نہیں کی اور چودھری صاحب، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، میں ملنگ بابا کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو وہی بتانے والا تھا۔ تو بتائیں پھر، وہ بولا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ملنگ بابا کے بہت قریب تھا، ان سے مجھے گہری عقیدت تھی، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی ان کے دیوانے تھے۔ ملنگ بابا نے سب کو کچھ نہ کچھ دیا ہی تھا، کسی سے بھی کوئی تقاضا نہیں کیا۔ گاؤں کے سبھی جوان ملنگ بابا کی خدمت کو ایک سعادت سمجھتے تھے، لہٰذا اس صورتحال میں میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے اس فیصلے سے گاؤں والوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما تو میں نے پوچھ لیا، کیسا فیصلہ چودھری صاحب؟ میں نے سب پر واضح کر دیا کہ رات کا کھانا ملنگ بابا میرے ہاتھ سے کھائیں گے، مطلب یہ کہ ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا میری حویلی سے جائے گا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، باقی صبح اور دوپہر میں جو بھی ان کی خدمت کرنا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ملنگ بابا کوئی میری ذاتی جائیداد کی طرح تو تھے نہیں، گاؤں والوں کا بھی ان پر اتنا ہی حق تھا جتنا کہ میرا۔ میں ملنگ بابا کے لیے ان کی محبت اور عقیدت کو سمجھتا تھا جناب۔ تو ملنگ بابا کے کھانے پینے کا بندوبست اس طرح ہو رہا تھا۔ چودھری کے خاموش ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، تو ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا باقاعدگی کے ساتھ آپ کی حویلی سے جایا کرتا تھا؟ جی ہاں بالکل، وہ پہلو بدلتے ہوئے نکاہت امیز لیکن اٹل لہجے میں بولا۔ اس وقت میرا ذہن ایک خاص زاویے پر بڑی تیز رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، ملنگ بابا تک رات کا کھانا کون پہنچایا کرتا تھا؟ ان کے لیے میرا ایک ملازم کھانا لے جایا کرتا تھا۔ چودھری نے بتایا۔ کیا روزانہ ایک ہی ملازم یہ ڈیوٹی دیتا تھا یا کوئی بھی بندہ چلا جایا کرتا تھا؟ اس کام کے لیے میرا ایک ہی ملازم مخصوص تھا جناب، چودھری نے جواب دیا۔ اس بندے کا نام رمضان عرف رمزو ہے۔ رمزو میرے بھروسے کا آدمی ہے ملک صاحب۔ بات ختم کر کے چودھری وحید اللہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اس نے میری مخصوص سوچ پڑھ لی ہو۔ اس کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا کہ کیا میں اسی حوالے سے شک کر رہا ہوں۔ میں نے چودھری کو تسلی کے لیے تصدیقی انداز میں کہا، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس انداز میں سوچ رہا ہوں۔ جی ہاں، آپ کا انداز سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ کو رمزو پر شک ہو رہا ہے نا؟ اس شک کی ایک ٹھوس وجہ ہے نا چودھری صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ ملنگ بابا کی موت طبیعی انداز میں نہیں ہوئی، اسی لیے آپ نے 2 بندے میری جانب دوڑائے تھے۔ میں آپ کے اس دور اندیشیانہ اقدام کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ملنگ بابا کے ہونٹوں پر موجود خون خاموشی سے یہ کہانی سناتا ہے کہ انہیں زہریلی شے کھلا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ زہر رات کے کھانے میں موجود ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل درست ہے ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن میں آپ سے یہاں تھوڑا اختلاف کروں گا۔ کیسا اختلاف چودھری صاحب؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بتانے لگا،
میری حویلی سے ملنگ بابا کے لیے رات کا جو کھانا بھیجا جاتا تھا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے رمزو ان تک پہنچا دیا کرتا تھا، یعنی اندھیرا ہونے سے قبل۔ تو میں نے متذبذب انداز میں پوچھا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کہ اگر بالفرض محال ملنگ بابا کی موت میری حویلی سے جانے والے کھانے سے واقع ہوئی ہے تو ان کی موت کا وقت رات کے پہلے حصے میں ہونا چاہیے، جبکہ ان کے ہونٹوں پر پائے جانے والے خون کی حالت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی موت رات کے آخری حصے میں ہوئی ہوگی۔ آپ نے ان کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا ہے؟ یہ بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے جناب۔ میں نے اسبات میں گردن ہلائی اور گمبھیر لہجے میں کہا، موت کا بالکل درست وقت تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے سامنے آ جائے گا چودھری صاحب، لیکن میرا اندازہ بھی یہی ہے کہ ملنگ بابا کی موت نصف شب کے بعد کسی وقت واقع ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھ سے مکمل اتفاق کرتے ہیں؟ وہ قدرے خوش ہوتے ہوئے بولا، مکمل نہیں جناب۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کسی حد تک۔ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ میں کچھ سمجھا نہیں ملک صاحب، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں اس حوالے سے آپ کا ہم خیال ضرور ہوں کہ ملنگ بابا کی موت رات کے آخری حصے میں واقع ہوئی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی موت آپ کی حویلی سے جانے والے کھانے سے نہیں ہوئی۔ یہ بھی تو ممکن ہے ملنگ بابا نے کھانا لے کر اپنے پاس رکھ لیا ہو اور رات کو دیر سے کسی وقت کھایا ہو۔ یہ ممکن نہیں ملک صاحب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا ممکن نہیں؟ میرے سوال کے جواب نے اس نے الٹا مجھ سے پوچھ لیا، کیا آپ کو جائے وقوع سے کھانے پینے کا کوئی برتن وغیرہ ملا ہے؟ نہیں۔ میں نے تعجب نظروں سے اسے دیکھا۔ کھانے کے برتنوں کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے ملک صاحب، وہ پراسرار لہجے میں بولا۔ ملنگ بابا کی ایک خاص عادت تھی، جو بھی ان کے لیے کھانا لے کر جاتا وہ اسے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے تھے، پھر اسی وقت جتنا کھانا ہوتا تھا وہ کھا کر برتن واپس کر دیا کرتے تھے۔ کسی کا برتن اپنے پاس رکھنا انہیں پسند نہیں تھا، اسی لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، ایک گہری سانس خارج کی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ ملنگ بابا نے میری حویلی سے جانے والا کھانا سرے شام ہی کھا لیا تھا۔ رمزو اس وقت تک ملنگ بابا کے پاس ہی بیٹھا رہا تھا جب تک انہوں نے کھانا ختم کرنے کے بعد دعا نہیں کی۔ دعا؟ میں نے سوالیہ نظر سے چودھری وحید اللہ کی طرف دیکھا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کھانے کے اختتام پر ملنگ بابا اس شخص کے حق میں دعا کرتے تھے جو ان کے لیے کھانا لے کر آیا ہو یا جس نے وہ کھانا بھجوایا ہو۔ گزشتہ رات بھی یہی ہوا تھا۔ جب رمزو کھانے کے برتن لے کر حویلی پہنچا تو اس وقت تک اندھیرا بھی پوری طرح نہیں پھیلا تھا۔ میں نے رمزو سے بڑی کڑی پوچھ گچھ کی ہے جناب، وہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، اس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ملنگ بابا کی موت کی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں بڑی معاون ثابت ہوگی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اسے کس قسم کے زہر سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ وہ زہر کب اس کے معدے میں اترا تھا۔ بہرحال میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ٹٹولنے والی نظر سے چودھری وحید اللہ کو دیکھا تو جلدی سے بولا، آپ کوئی خاص بات سوچ رہے ہیں ملک صاحب؟ ہاں، میں نے سر کو اس باتیں جنبش دینے کے بعد کہا، آپ نے تو رمضان عرف رمزو سے بڑی کڑی پوچھ گچھ کر لی ہے، سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں بھی اس کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کر لوں۔ ضرور ضرور، وہ تائیدی انداز میں بولا، لیکن اس کام کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ کل تک انتظار کیوں؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، چودھری نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، رمزو کو آج میں نے امین آباد بھیجا ہے، اس کی واپسی کل دوپہر تک ہوگی۔ امین آباد نامی وہ چھوٹا سا گاؤں صورت نگر سے کوئی 10 میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا۔ یہ موضع بھی میرے تھانے کی حدود ہی میں آتا تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، چودھری صاحب خیریت تو ہے نا؟ رمزو کو صبح ہی صبح آپ نے امین آباد کیوں روانہ کر دیا؟ ادھر امین آباد میں میری چھوٹی بہن بھی آئی ہوئی ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے رمزو کو اپنی بہن زبیدہ بیگم کے پاس بھیجا ہے۔
زبیدہ اور اس کے شوہر چودھری دلدار کے لیے میں نے چند تحائف بھیجے ہیں۔ فکر والی کوئی بات نہیں جناب، ادھر سب امن و امان ہے۔ آپ کہتے ہیں فکر والی کوئی بات نہیں، میں تو امین آباد کی طرف سے واقعی بے فکر ہو جاتا ہوں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن یہاں صورت نگر میں چونکہ خیریت نہیں ہے، اس لیے مجھے آپ کا بھرپور تعاون درکار ہے۔ جناب، رمزو جیسے ہی امین آباد سے واپس آئے گا، میں اسے سیدھا آپ کے پاس تھانے بھیج دوں گا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کوئی اور خدمت ہو تو حکم کریں۔ چودھری صاحب، ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے آپ کے علم میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آ جائے تو آپ فوراً مجھے بتائیں گے۔ بے شک جناب، وہ مضبوط انداز میں بولا، ملنگ بابا کی موت کا دکھ جتنا مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ میری پہلی اور آخری خواہش یہی ہے کہ ان کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں ہو۔ اسی لیے اس نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اسی لیے میں نے ملنگ بابا کی فوری تدفین روک کر آپ کو تفتیش کے لیے یہاں بلایا ہے۔ میں ان کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے صدقے دل سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اصل کہانی تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کھلنا تھی، لیکن ایک بات کے لیے میں بڑا پریقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت کسی زہریلی شے کے استعمال سے واقع ہوئی تھی۔ ہونٹوں کے گوشے میں پائے جانے والے خون کے علاوہ ملنگ کے چہرے کی رنگت بھی اسی جانب اشارہ کرتی تھی۔ چودھری وحید کا بھی یہی خیال تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی نہیں، جبھی اس نے پولیس کو بلوایا تھا۔ لیکن اب ذہن میں سب سے خطرناک سوال یہی ابھر رہا تھا کہ ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون تھا؟ ایسا شخص کون تھا جس نے زہر دے کر ملنگ کو موت کے گھاٹ اتارا ہو؟ یہ سوال اس لیے بھی ذہنی الجھن اور تشویش کا باعث تھا کہ وہاں ملنگ بابا کا کوئی دشمن دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے جن جن لوگوں سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی، ان کے بیانات کے مطابق صورت نگر کا ہر جوان ملنگ بابا کی عزت کرتا تھا اور ان سے بڑی گہری عقیدت رکھتا تھا، مگر میں کسی بھی قیمت پر اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ملنگ کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملنگ بابا کا قاتل صورت نگر میں موجود تھا، اور یہ بات بھی طے تھی کہ قاتل ملنگ بابا سے شدید نفرت کرتا ہوگا۔ مجھے صورت نگر کے اندر ہی قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ محبت اور نفرت اس کائنات کے بڑے طاقتور جذبے ہیں، اگر یہ شدت اختیار کر جائے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ محبت اگر زندگی دیتی ہے تو نفرت جان لینے میں کسی پس و پیش سے کام نہیں لیتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ صورت نگر میں ملنگ کو چاہنے والوں، اس سے محبت کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے آ رہی تھی کہ انہی عقیدت مندوں کے درمیان کسی کو ملنگ سے شدید ترین نفرت بھی تھی، ایسی شدید نفرت کہ اس نے ملنگ کی جان لے لی۔ انسان جب کسی مسئلے پر سوچنا شروع کرتا ہے تو نئی نئی راہیں کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں۔ ان لمحات میں میں بھی ملنگ مرڈر کیس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہا تھا۔ میرا ذہن کسی معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ ملنگ بابا کے جسم میں اترنے والا زہر کھانے کے ذریعے اس کے معدے تک پہنچایا تھا، یعنی اس کا جو کوئی بھی دشمن تھا اسی کی جانب سے ملنگ کے لیے کھانا گیا ہوگا۔ اس نقطے سے آپ و آپ دھیان چودھری وحید اللہ کی طرف چلا جاتا تھا۔ ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا اسی کی حویلی سے جاتا تھا اور اس کے بعد ملنگ بابا صبح تک کچھ نہیں کھاتا تھا۔ لیکن اس نقطے پر غور کرتے ہوئے ذہن الجھ کر رہ جاتا تھا۔ دماغ میں یہ سوچ آتی تھی کہ اگر ملنگ کی ہلاکت میں چودھری وحید اللہ کسی بھی طور پر ملوث ہے تو پھر اس نے پولیس کو بلانے اور ملنگ کی موت کی تفتیش کرانے کا خطرہ کیوں پھیلایا؟ وہ سیدھا سیدھا ملنگ کو نارمل انداز میں دفن ہو جانے دیتا، اس طرح اس کا جرم بڑی آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ معاملے کی چھان بین کے لیے پولیس کو بلوایا تھا۔ میری طرح اسے بھی یقین تھا کہ ملنگ بابا کی موت طبعی انداز میں واقع نہیں ہوئی۔ میں نے چودھری سے ملاقات کے دوران گھما پھرا کر تقریباً ہر زاویے سے سوال کیے تھے اور نتیجے میں میری رائے یہ تھی کہ چودھری وحید اللہ ملنگ بابا کے قتل میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں تھا۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ چودھری وحید سے ملاقات کے دوران میں نے اس سے ان برتنوں کے بارے میں بھی پوچھا تھا جن میں گزشتہ رات ملنگ بابا کو کھانا دیا گیا تھا۔ میں ان برتنوں کو لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھجوانا چاہتا تھا،
لیکن مجھے پتہ چلا کہ حویلی کی ملازمائیں رات کو سونے سے پہلے تمام برتن دھو دیا کرتی تھیں۔ اب نمبر آتا تھا رمضان عرف رمزو کا۔ رمزو کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ روزانہ رات کا کھانا ملنگ بابا تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس بات کے امکانات بہرحال تھے کہ ملنگ بابا کا کھانا حویلی سے صاف شفاف اور انتہائی صحت افزا چلا ہو، لیکن راستے میں رمزو نے اسے کسی خاص مقصد کے تحت زہریلا بنا دیا ہو۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رمزو اپنے دل میں ملنگ کے لیے گہرا عناد رکھتا تھا۔ اس عناد کا سبب کیا تھا، یہ تو رمزو کا انٹرویو کرنے کے بعد ہی معلوم کیا جا سکتا تھا، اور اس رمزو کا انٹرویو کل دوپہر کے بعد ہی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ چودھری وحید نے رمزو کی امین آباد سے واپسی کے بارے میں یہی بتایا تھا۔ قاتل کے حوالے سے اس کیس کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ ملنگ بابا کی جان لینے والے کا تعلق چودھری کی حویلی سے نہ ہو، بلکہ وہ گاؤں کا کوئی اور باسی ہو، لیکن اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی کہ نامعلوم قاتل کے پاس ملنگ بابا کو قتل کرنے کا کوئی حتمی جواز رہا ہوگا۔ اسی سوچ بچار کے دوران میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ مجھے جائے وقوع سے گاؤں تک کا کھرا اٹھانا چاہیے۔ اس طرح تفتیش کے دائرے کو بآسانی محدود کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کھرے کی مدد سے یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ گزشتہ روز گاؤں کے اندر سے پیپل کے درخت تک اور پیپل کے درخت سے گاؤں تک کون کون گیا تھا۔ یہ اتنا آسان کام تو نہیں تھا جیسا بیان کرنے میں محسوس ہوتا ہے، لیکن فوری طور پر اس کا سہارا لینے میں کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کھرے کے خیال کے ساتھ ہی کانسٹیبل عمر دین کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے لوٹا تھا۔ عمر دین میرے سامنے آ کر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہمارے پاس ایک کھوجی ہے، مبارک حسین، وہ اس وقت کہاں مل سکتا ہے؟ چاچا مبارک اپنے گھر ہی میں ہوگا جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کوئی کام ہو تو میں اسے ابھی بلا لیتا ہوں۔ کام تو ہے عمر دین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے ترت جواب سے محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں مبارک حسین کو بلانے سے زیادہ خوشی اپنے گھر والوں سے ملنے کی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک قدرتی بات ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مرشد آباد جاؤں اور اپنے بیوی بچوں سے نہ ملوں؟ ویسے وہاں جانے کا اصل مقصد چاچا مبارک کو ہی بلا کر لانا ہوگا۔ موضع مرشد آباد میرے تھانے سے لگ بھگ 2.5 میل کے فاصلے پر جنوبی سندھ سے واقع تھا، یعنی نہر کے کنارے سے کوئی آدھا میل دور، لیکن یہ تھانے سے نہر کی طرف جانے والے رستے سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مرشد آباد میں کانسٹیبل عمر دین کا گھر تھا اور کھوجی بابا مبارک حسین کی رہائش بھی وہیں پر تھی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے عمر دین سے کہا، تو ٹھیک ہے، تم فوراً مرشد آباد روانہ ہو جاؤ اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے کھوجی کو اپنے ساتھ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ آپ یقیناً ملنگ بابا کے سلسلے میں کھرا وغیرہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے عمر دین۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کل دن میں خصوصاً دوپہر سے شام تک گاؤں کے اندر سے ملنگ بابا تک کون کون آیا تھا؟ یہ بات تو تمہارے علم میں آ چکی ہے نا کہ ملنگ بابا کی موت قطعاً طبعی نہیں۔ تم جائے وقوع کے معائنے کے دوران میرے ساتھ ہی تھے؟ جی ملک صاحب، اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، ملنگ بابا کی لاش سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے، باقی حقیقت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی کھل کر سامنے آئے گی۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے چودھری وحید اللہ سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا اور آخر میں کہا، اب تو تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ میں کھوجی مبارک کو بلا کر کھرا کیوں اٹھوانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ابھی جاتا ہوں جناب، اور اگر اللہ نے چاہا تو 1-2 گھنٹے بعد میں چاچا مبارک کو اپنے ساتھ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ عمر دین نے 2 گھنٹے بعد واپسی کی بات کی تھی، لیکن ابھی اسے میرے کمرے سے رخصت ہوئے صرف 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ دوبارہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا عمر دین؟ میں نے اس کی حالت کے پیش نظر پوچھ لیا۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، مرشد آباد جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں رہا۔ اب کوئی فائدہ نہیں رہا؟
کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ ایسا کیا ہو گیا عمر دین؟ جناب باہر بارش ہو رہی ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ اوہ میرے خدایا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ عمر دین کا اندازہ بالکل درست تھا۔ بارش ہو جانے کے بعد تمام کا تمام کھرا صفحہ دھرتی سے نیست و نابود ہو جانا تھا۔ پھر کسی کھوجی کو بلانے کا کوئی جواز تھا اور نہ ہی کھرا وغیرہ اٹھانے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا تھا۔ بھادوں کا مہینہ ایسا ہی ستم ظریف ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کس لمحے آسمان رونا شروع کر دے، ادھر دھوپ ادھر بارش، اور تھوڑے ہی دیر بعد سب کچھ صاف۔ عمر دین کی مایوسی میری سمجھ میں آئی تو میں نے اس سے کہا، آؤ بیٹھو، اب واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے درمیان ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے گفتگو ہونے لگی۔ ساون اور بھادوں کی برسات کا ذکر آیا تو میرے ذہن میں ایک اچھوتا سوال ابھرا۔ مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ میں نے پہلے اس انداز میں کیوں نہیں سوچا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، عمر دین، کیا تمہارے علم میں یہ بات تھی کہ صورت نگر میں پیپل کے درخت کے نیچے کوئی ملنگ بابا پچھلے 6 ماہ سے دھرنا دیے بیٹھا ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے ملنگ بابا کی موجودگی کے بارے میں خبر تھی۔ میری معلومات کے مطابق وہ فروری کے مہینے میں وہاں آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے صورت نگر والوں کو اپنا گھرویدہ بنا لیا تھا۔ میری تو عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ وہاں ایسا کون شخص اس کا دشمن ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی ذہنی الجھن پر توجہ دیے بغیر خود کلامی کے انداز سے کہا، وہ ملنگ فروری سے صورت نگر میں موجود تھا اور اب اگست ختم ہونے والا ہے۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ملنگ بابا نے موسم برسات کا مقابلہ کس طرح کیا ہوگا؟ جی؟ اس نے متذبذب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ وسط جولائی سے ساون کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور آج کل بھادوں کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے۔ ساون بھادوں برسات کے مہینے ہیں اور اس سال تو برسات بھی خوب جھوم کر آئی ہے۔ دیکھ لو، اس وقت بھی باہر دھواں دار بارش ہو رہی ہے۔ میں نے چند لمحات توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے دیکھا تو نہیں مگر سننے میں یہی آیا ہے کہ ملنگ بابا 24 گھنٹے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ کیا وہ چھم چھم برستی بارش میں بھی پیپل کے پیڑ کے نیچے دھرنا دیے بیٹھا رہتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس کے گیلے لباس کا کیا ہوا ہوگا؟ بھیگے ہوئے لباس میں اس کی بے بسی کا عالم عقیدت مندوں سے کیسے دیکھا جاتا تھا، خصوصاً چودھری وحید اللہ سے؟ وہ تو ملنگ بابا کا بہت ہی پہنچا ہوا مرید تھا۔ اب تو یہ قدرتی طور پر ممکن نہیں کہ ہر طرف بارش ہو اور ملنگ بابا سوکھا ہی بڑے اطمینان سے پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھا رہے۔ ہاں واقعی ایسا ممکن نہیں، عمر دین نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ملنگ بابا برسات سے اپنا بچاؤ کس طرح کرتا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ۔ میں دلچسپی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، آج صبح ہم جائے وقوع پر موجود تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیپل کے پیڑ سے چند گز آگے بیری والا کھوہ ہے اور کھوہ کے ساتھ ہی ایک کچا کمرہ بنا ہوا ہے۔ نیچی چھت والا یہ چھوٹا سا کمرہ کھڑکی دروازے سے آزاد ہے۔ ہاں، میں نے وہ کمرہ دیکھا تھا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں بول اٹھا، اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کمرہ کس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ کسی زمانے میں وہ کمرہ صورت نگر کے ایک مزارے کے استعمال میں تھا، عمر دین نے بتایا، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہ یوں ہی متروک پڑا ہوا ہے۔ برسات کے وقت ملنگ بابا میری معلومات کے مطابق اسی کمرے میں پناہ لیا کرتا تھا۔ میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ عمر دین، لگتا ہے تم صورت نگر کے حالات سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو۔ نہیں جناب، بس جناب، ایسی خبریں تو خود بخود ادھر ادھر سفر کرتی رہتی ہیں، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، عمر دین، تمہارے خیال میں ملنگ بابا کی جان کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اس سلسلے میں ذہن کو چاروں طرف دوڑایا ہے ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر سکا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی جرت کا مظاہرہ کس نے کیا ہے، جبکہ گاؤں کے چودھری صاحب بھی ملنگ کے عقیدت مندوں میں شامل تھے، بلکہ سب سے آگے تھے۔ آپ یقین کریں جناب، چودھری وحید اللہ ملنگ بابا کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس بات کا مجھے بخوبی اندازہ ہو چکا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا،
میں چودھری وحید اللہ سے ایک بھرپور ملاقات کر کے آیا ہوں۔ وہ ملنگ بابا کا کسی معاملے میں بہت احسان مند ہے۔ کس معاملے میں؟ عمر دین نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ اس نے کوئی واضح بات تو نہیں کی، بس اتنا کہا تھا، ملنگ بابا کا مجھ پر ایک اتنا بڑا احسان ہے کہ میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا، ایسا کون سا احسان ہے چودھری صاحب؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتا، ایک ملازم ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا اور ہماری بات ادھوری رہ گئی۔ منظور نامی وہ ملازم جب وہاں سے رخصت ہوا تو ہم دوسری باتوں میں لگ گئے تھے۔ پھر میں چودھری سے ملنگ بابا کے اس عظیم احسان کے بارے میں پوچھ نہ سکا۔ میرا دھیان ایک خاص واقعے کی طرف جا رہا ہے جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا اس واقعے کا تعلق ملنگ بابا کے احسان عظیم سے ہے؟ جی ہاں، میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تفصیلات کیا ہیں؟ میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بتانے لگا، چودھری وحید اللہ کی عمر اس وقت 55 کے قریب ہے۔ اس کی شادی کو لگ بھگ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کی اولاد نہیں ہو سکی۔ ابھی تک پیدا نہیں ہو سکی تھی؟ کیا مطلب؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ چودھری وحید اللہ بے اولاد تھا، لیکن کانسٹیبل عمر دین نے اپنی بیانات میں ابھی تک کے جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس سے میں چونک اٹھا۔ چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ عمر دین کو سنسنی خیز انکشاف کرنے جا رہا ہے۔ میں وہی تو بتانے والا تھا جناب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا۔ ابھی تک تو میری مراد یہ تھی کہ اب چودھری کے باپ بننے کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ چودھری کی بیوی فردوس بیگم پچھلے چند ماہ سے امید سے ہے، اور یہ سب کچھ ملنگ بابا کے کرم سے ہوا ہے۔ میرا خیال ہے چودھری صاحب نے ملنگ بابا کے اسی احسان کا ذکر کیا ہوگا۔ عمر دین کے انکشاف نے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ میں نے تیز آواز میں پوچھا، ملنگ بابا نے چودھرائن پر یہ کرم کس طرح کیا تھا؟ سننے میں آیا ہے کہ چودھری صاحب ملنگ بابا کے پاس اولاد کی دعا کرانے جایا کرتے تھے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، پتہ نہیں ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو کیسے سمجھایا کہ وہ چودھرائن پر خصوصی دم کرے گا۔ چودھری نے درخواست کی کہ ملنگ بابا حویلی میں آ کر فردوس بیگم پر دم کر دیں۔ ملنگ بابا نے اپنے سب سے چہیتے عقیدت مند کی یہ بات مان لی اور باقاعدہ 3 روز تک حویلی میں آ کر چودھرائن پر دم کرتا رہا، جس کے نتیجے میں چودھرائن کا پاؤں بھاری ہو گیا۔ اب نئے سال کے پہلے مہینے میں چودھری وحید اللہ باپ بن جائے گا۔ تم تو چھپے رستم ہو عمر دین، بلکہ عالمی جاسوس ہو جو اتنی اندر تک کی باتیں تمہیں پتہ ہیں۔ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، مجھے یقین ہے کہ تم یہ بھی جانتے ہوگے ملنگ بابا نے چودھری وحید کے سامنے چودھرائن پر دم کیا تھا یا تنہائی میں لے جا کر؟ دم تو ملنگ بابا نے تنہائی میں ہی کیا تھا جناب، اس نے بتایا۔ وہ 3 دن تک 1 گھنٹے کے لیے چودھرائن کو لے جا کر ایک کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ دم سے فارغ ہونے کے بعد کمرہ کھول دیا جاتا۔ چوتھے روز ملنگ بابا نے اشاروں میں چودھری کو بتایا کہ اس نے اپنی طرف سے کام پکا کر دیا ہے، جلد ہی چودھرائن اسے خوشخبری سنائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، 1 ماہ کے بعد چودھرائن نے چودھری وحید کو خوشخبری سنا دی۔ چودھری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آپ خود سوچیں جناب، ملنگ بابا نے چودھری کا کتنا بڑا کام کیا تھا۔ چودھری اس کا جتنا بھی احسان مانے کم ہے۔ میں تم سے تھوڑا اختلاف کروں گا عمر دین، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملنگ بابا نے چودھری کا نہیں بلکہ چودھرائن کا کام کیا تھا، لیکن تم مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ کون سی بات ملک صاحب؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، عمر دین کیا تم اس وقت کمرے کے اندر موجود تھے جب ملنگ بابا چودھرائن پر دم وغیرہ کر رہا تھا؟ نہیں جناب، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ ملنگ بابا نے تو چودھری صاحب کو بھی کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی، میں بھلا وہاں کیسے گھس سکتا تھا؟ تم نے جتنی تفصیل سے یہ واقعہ سنایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے عمر دین؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ مجھے یہ ساری باتیں رضیہ نے بتائی ہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ رضیہ؟ یہ کون ہے؟ بے ساختہ میری زبان سے نکلا۔ رضیہ میری بیوی کا نام ہے ملک صاحب، لیکن میری الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ تمہاری بیوی کا اس واقعے سے کیا تعلق؟
آپ تو جانتے ہیں ملک صاحب، وہ قدرے شرمندگی سے بولا، یہ عورتیں ہر واقعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق نکال ہی لیتی ہیں۔ ملنگ بابا کی مقبولیت اور کرامت کے بارے میں زیادہ تر باتیں مجھے رضیہ ہی نے بتائی تھیں۔ کرامت یعنی چودھرائن کے امید سے ہونے والا معاملہ؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا۔ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ لیکن میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ تمہاری بیوی رضیہ اور ملنگ بابا کے معاملے میں کیا رشتہ ناتا ہے۔ عمر دین کے انکشاف نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک سمجھدار اور ذہین ہیں۔ میں اپنی تینوں بچیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ رضیہ بھی انہیں بہت چاہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے دل میں بیٹے کی بھی خواہش ہے۔ وہ تجربہ کار اور بڑی بوڑھیوں سے بیٹا پیدا کرنے کے بارے میں مختلف طریقے اور ٹوٹکے پوچھتی رہتی ہے۔ وہ ملنگ بابا کے بارے میں کافی ریسرچ کر چکی ہے، اور جب سے چودھرائن کے ہاں اولاد کی امید جاگی ہے، رضیہ کا اصرار بڑھ گیا ہے کہ ہم ملنگ بابا سے اس سلسلے میں بات کریں۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، یعنی تمہارا مطلب ہے رضیہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے ملنگ بابا کا 3 روزہ دم کورس کرنا چاہتی ہے؟ جناب، اس کی خواہش تو یہی تھی، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تو کیا تم اس سلسلے میں رضیہ کو ملنگ بابا کے پاس لے کر گئے تھے؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ملک صاحب کہ اس کام کے لیے میرا دل ہی نہیں مانا، اور اب تو خیر یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ ملنگ بابا اس جہاں سے کسی اور جہاں منتقل ہو گئے ہیں۔ منتقل ہو نہیں چکے عمر دین، بلکہ انہیں منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ملنگ بابا قدرتی موت نہیں مرا، بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے، اور اغلب امکان اس بات کا ہے کہ کسی شوہر کا کارنامہ ہے۔ تم میرا اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ بچے دینے والے ملنگ بابا شوہروں کی نظروں میں بڑے زور سے کھٹکتے ہیں۔ آپ کا اشارہ چودھری وحید اللہ کی طرف تو نہیں؟ وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا۔ چودھری وحید اللہ کا معاملہ ابھی زیر غور ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ اس کے علاوہ بھی میں ان شوہروں کو چیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جنہوں نے ملنگ بابا سے اپنی بیوی کا کوئی خفیہ علاج کرایا ہو۔ ملک صاحب، آپ پیروں فقیروں اور ملنگ ٹائپ لوگوں سے اتنا اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ عمر دین نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ دیکھو عمر دین، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، سچے پیر فقیر اور ملنگ وغیرہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یعنی ولی اللہ۔ میں اولیاء کرام اور علماء دین کے کبھی خلاف نہیں رہا، بلکہ دل سے ان کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ دنیا انہی اللہ والوں کے دم قدم سے چل رہی ہے۔ میں صرف ان لوگوں کے خلاف ہوں جو بزرگی کے لبادے میں کسی اور ہی مشن پر ہوتے ہیں۔ معصوم اور سادہ لو لوگ ایسے عیاروں کے حلیے اور وضع قطع سے دھوکہ کھا کر انہیں کوئی پہنچا ہوا بابا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے عقیدت مندوں کی اسی کمزوری سے کھیل کر اپنا الو اور بٹیر سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ میرے تجربے میں ایسے درجنوں کیس ہیں۔ میں نے بہت سے ڈبہ پیروں کو تو کیفر کردار تک بھی پہنچایا ہے۔ آپ کے خیال میں مقتول ملنگ بابا اصلی پیر تھا یا کوئی ڈھونگی؟ عمر دین نے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، ابھی تک میں ملنگ بابا کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا ہوں۔ آج صبح ہی تو میرا اس سے بلکہ اس کی لاش سے تعارف ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ واقعات اور حالات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ میرا خیال ہے 1 آدھ روز میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد کوئی یقینی بات کر سکوں گا۔ ہمارے درمیان ملنگ بابا کی ذات کے حوالے سے بات چیت جاری تھی کہ بارش رک گئی۔ پچھلے 1-1.5 گھنٹے سے بڑی کڑاکے دار بارش ہو رہی تھی۔ عمر دین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، کیا خیال ہے ملک صاحب، میں کھوجی چاچا مبارک کو لانے کے لیے روانہ ہو جاؤں؟ نہیں عمر دین، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، میں نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اس بارش نے تو سارے کے سارا کھرا کھو کھاتے لگا دیا ہے۔ وہ تائیدی نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ملنگ بابا کا آخری دیدار میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے حلیے اور وضع قطع سے مجھے جیسا نظر آیا تھا، اس کی عمر اس حال سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ چہرے مہرے سے وہ مجھے زیادہ سے زیادہ 25 سال کا لگا تھا۔ سائیں، سادھو اور ملنگ بابا وغیرہ عموماً اتنی عمر کے دیکھنے میں نہیں آتے۔ اس کے خد و خال اور رنگ سے بھی یہی لگتا تھا کوئی روایتی سائیں بابا نہیں،
بلکہ مخصوص حالات نے اسے یہ رنگ اختیار کرنے پر مجبور کیا ہوگا۔ ایسے شخص کی اچانک موت بہت سے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے، اور انہی متعدد سوالات میں سے ایک سنگین سوال چودھری وحید اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی تھا۔ اس وقت میرا ذہن متضاد خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ عمر دین نے چودھرائن اور ملنگ بابا کی جس کرامت کا ذکر کیا تھا، اس سے میرے ذہن میں لاتعداد شکوک و شبہات سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ چودھری گزشتہ 30 سال سے بے اولاد تھا، اور ملنگ بابا نے چودھرائن پر کرشماتی دم کر کے ایک لازوال خوشی کا سامان پیدا کر دیا تھا، اور ملنگ بابا کے لیے رات کا کھانا نہایت پابندی کے ساتھ حویلی جاتا تھا۔ ان حالات و واقعات میں ملنگ بابا کی موت کے حوالے سے سیدھا شک چودھری وحید کی طرف جاتا تھا، لیکن دوسری طرف چودھری کا کردار اس شک کو پلک جھپکتے میں ظاہر کر دیتا تھا۔ اگر کسی بھی سطح پر ملنگ کے قتل میں چودھری وحید کا ہاتھ شامل ہوتا تو وہ خاموشی سے اس کی لاش دبانے کو ترجیح دیتا، پولیس انکوائری کے چکر میں پڑنے کی حماقت نہ کرتا۔ حالات اس انداز میں الجھ کر رہ گئے تھے کہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آنے تک حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں انہی خیالات میں غرق تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ اس وقت رات کے 10 بجے کا عمل ہوگا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے بڑے واضح الفاظ میں کہہ رکھا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں رات کے کسی بھی پہر مجھے جگایا جا سکتا ہے۔ وہ موسم گرما کی ایک حبس زدہ رات تھی، اور میں نے اپنا بستر کوارٹر کے صحن میں لگا رکھا تھا۔ میری چھٹی حص چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ میں نے تیسری دستک مکمل ہونے پر دروازہ کھول دیا۔ میری نگاہ فرید خان کے چہرے سے ٹکرائی۔ فرید خان شبینہ ڈیوٹی والا ایک کانسٹیبل تھا۔ ان لمحات میں وہ خاصا سنجیدہ اور متفکر نظر آ رہا تھا۔ میں نے استفسار کیا، فرید خان خیریت تو ہے؟ تم اس وقت؟ ملک صاحب 2 بندے آپ سے ملنے آئے ہیں، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ کون ہیں وہ دونوں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اور اس وقت انہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ جناب، ان کا تعلق سرکاری ہسپتال سے ہے، فرید خان نے بتایا۔ وہ کوئی اہم خبر لے کر آئے ہیں اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اہم خبر اور فوری ملاقات؟ اس معاملے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے آج صبح کانسٹیبل عمر دین کی نگرانی میں ملنگ بابا کی لاش پوسٹ مارٹم کی غرض سے سرکاری ہاسپٹل بھجوائی تھی۔ فطری انداز میں فوری طور پر میرا ذہن ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کی طرف چلا گیا۔ میرے اندازے کے مطابق لاش اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل دوپہر کے بعد ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس وقت ہسپتال سے کسی کے مجھ سے آ کر ملنے کا ایک ہی مطلب تھا، کوئی سنسنی خیز انکشاف۔ ٹھیک ہے، تم انہیں میرے کمرے میں بٹھاؤ، میں نے کانسٹیبل فرید سے کہا۔ میں ابھی 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ اچھا جناب کہتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں نے احتیاط کے پیش نظر 3 منٹ کے اندر یونیفارم زیب تن کیا اور ٹھیک 5 منٹ بعد اپنے کمرے میں موجود تھا، اور وہ دونوں میرے روبرو۔ رسمی الیگ سلیگ کے دوران ہی میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے ان دونوں کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ اندر باہر سے مجھے گھبرائے ہوئے دکھائی دیے۔ کیا بات ہے؟ اس وقت آپ لوگوں کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہمیں ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان میں سے ایک نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ آپ کو اسی وقت ہمارے ساتھ ہاسپٹل جانا ہوگا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس ایمرجنسی کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اصل معاملہ تو کسی کو نہیں پتا جناب، ان میں سے دوسرے نے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب اور میڈیکل آفیسر میں خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے اندر سر اٹھانے والے تجسس نے پوچھا، کیا معاملہ اس ملنگ بابا سے متعلق ہے جس کی لاش کو آج صبح میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا تھا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ دونوں اتنی بڑی اور پراسرار خبر لے کر آئے تھے کہ میرے تن بدن میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ میں نے کانسٹیبل فرید خان کو اپنے ساتھ لیا اور اسی وقت ہسپتال سے آنے والوں کے ہمراہ تانگے پر سوار ہو کر تھانے سے روانہ ہو گیا۔
ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں اسپتال کے ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل آفیسر کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھا۔ اس کمرے میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ رسمی الیکس الیک کے بعد ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے کہا، سوری ملک صاحب، آپ نے صبح جس ملنگ کی لاش بھیجی تھی اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا۔ پوسٹ مارٹم نہیں ہو سکتا؟ میں اچھل پڑا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میڈیکل آفیسر وضاحت کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ اچھی طرح جانتے ہیں پوسٹ مارٹم صرف ڈیڈ باڈی کا کیا جاتا ہے۔ تو میری حیرت دو چند ہو گئی۔ جناب، اس ملنگ بابا کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ اس کے ماہرانہ معائنے سے پتہ چلا ہے کہ وہ زہریلی خوراک کے زیر اثر گہری بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ اس کے جسم کو دیکھ کر بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ میں ہکا بکا باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ مجھے تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ میڈیکل لیگل آفیسر تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، ہمارے پاس جو ڈیڈ باڈیز لائی جاتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم شروع کرنے سے پہلے ہم چند ایک حساس نوعیت کے ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ وہ شخص 101% زندوں میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں۔ ایسے ہی ایک ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ ملنگ بابا میں زندگی کی رمق باقی ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز انکشاف تھا۔ اس انکشاف کے بعد میں نے پوسٹ مارٹم کے عمل کو شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا اور متعلقہ عملے کو فوری ہدایات کی۔ وہ ملنگ بابا کو گہری بے ہوشی سے عالم ہوش میں لانے کی سر توڑ کوششیں شروع کر دیں۔ ان کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ برآمد ہوا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ہاں، ہم نے ملنگ بابا کے معدے کو زہریلی خوراک سے پاک کر دیا ہے۔ اس زہر نے خون میں شامل ہو کر جو کارنامے دکھائے ہیں ان کے تاثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ملنگ بابا خطرے کے زون سے تو باہر نکل آیا ہے مگر ابھی حواس میں نہیں آ سکا۔ وہ گہری نیند میں ہے۔ امید ہے کل صبح یا پھر دوپہر تک وہ مکمل ہوش و حواس میں آ جائے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، ان کی بے ہوشی اور گہری نیند میں ان ادویات کا بھی ہاتھ ہے جو زہر کے تریاک کے طور پر ملنگ بابا کے جسم میں انجیکٹ کی گئی ہیں۔ کیا میں ابھی ملنگ بابا کو دیکھ سکتا ہوں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیوں نہیں ملک صاحب؟ ایڈمنسٹریٹر تعاون امیز لہجے میں بولا، ملنگ بابا آپ کا کیس ہے، آپ کو ملاقات سے روکا تو نہیں جا سکتا نا؟ ویسے وہ لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، کیا آپ کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے جناب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے سے تو یہ کیس حل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی خاص نہیں، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ آخر آپ پولیس والے ہیں نا؟ ایڈمنسٹریٹر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شکایتی لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ہم میں سے ایک ایک بات کرید کر پوچھ لیں گے اور جب ہم آپ کی تفتیش سے متعلق کوئی سوال کریں تو بڑا ڈپلومیٹک جواب ملتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں جناب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ حقیقت ہے کہ ملنگ بابا کی زہر خورانی کے سلسلے میں ابھی تک میں کوئی سراغ یا سرا تلاش نہیں کر سکا۔ آپ بادشاہ ہیں ملک صاحب، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ خفگی آمیز لہجے میں بولا، آئے میں آپ کو ملنگ بابا کے پاس لے چلتا ہوں۔ میں نے بحث کا کوئی نیا در کھولنے کی بجائے خاموشی اختیار کی اور ان دونوں اصحاب کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں ملنگ بابا کو انڈر ایمرجنسی میں رکھا گیا تھا۔ وہ اسپتال کے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند اور بدن ساکت تھا۔ ایک بازو کی نس میں گلوکوز کی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ کچھ دوسرے میڈیکل آلات اور نلکیاں بھی اس کے جسم پر نظر آتی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر زندگی کے آثار تو نظر آتے تھے، تاہم وہ بات چیت اور استفسار کی منازل سے سینکڑوں میل دور تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی تو بڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ خوشی اور اطمینان کی بات یہ تھی کہ ملنگ بابا زندہ تھا، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مکمل طور پر ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان سے سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں لگ بھگ 15 منٹ تک بے ہوش پڑے ملنگ بابا کو تنقیدی نظر سے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کا دعویٰ تھا کہ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک وہ ہوش میں آ جائے گا،
لہٰذا اس کے ہوش میں آنے تک انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس صورتحال کی روشنی میں ملنگ کا بیان کل دوپہر تک متوقع تھا۔ میں اس کا بیان لے لیتا تو پھر تشویش کا کوئی رخ متعین کیا جا سکتا تھا۔ اندھیرے میں خام و خواہ ٹامک ٹوئیاں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل افیسر کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر ایڈمنسٹریٹر کے کمرے میں آ گیا۔ ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے باری باری ان دونوں کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، پھر گمبھیر انداز میں کہا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ملنگ بابا زہر خورانی کے باوجود زندہ سلامت ہے۔ میری آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ درخواست نہیں جناب، آپ حکم کریں، ہم تو ہر وقت قانون سے تعاون کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جیسا کہ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ملنگ بابا کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتارنے کی سنگین کوشش کی گئی تھی۔ یہ تو ملنگ کی خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی کارکردگی ہے کہ وہ زندہ بچ گیا۔ جس کسی نے بھی ملنگ کو زہر دیا ہے وہ اس کا خطرناک دشمن ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کل دوپہر تک، یعنی جب تک ملنگ حلفیہ بیان دینے کے قابل نہیں ہو جاتا، اس کے زندہ بچ جانے کے بارے میں اس کے دشمن کو کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس خیال سے مطمئن رہے گا کہ ملنگ کا قصہ پاک ہو چکا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایڈمنسٹریٹر نے سوال کیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ قاتل اپنے کارنامے پر خوش اور پرسکون رہے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ ملنگ بابا پر اس کا وار کھالی گیا ہے تو راز کھل جانے کے ڈر سے وہ دوبارہ ملنگ بابا کی جان لینے کی کوشش کر سکتا ہے، اور اس مرتبہ وہ اپنی اس خطرناک کوشش میں کامیابی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ہسپتال کے اندر ملنگ بابا کڑی نگرانی میں ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں اس کا دشمن یہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میں ہسپتال کے عملے کو چوکس کر دیتا ہوں، آپ ہسپتال کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ مجھے آپ کے ہاسپٹل اور یہاں کے حفاظتی انتظامات پر پورا بھروسہ ہے جناب، میں نے ایڈمنسٹریٹر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ فرض کریں اگر ملنگ بابا کا قاتل کوئی بارسوخ اور طاقتور انسان ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ملنگ کسی نوعیت کا کوئی بیان دینے کی پوزیشن میں آئے۔ وہ ملنگ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی اور خطرناک حربہ بھی آزما سکتا ہے۔ ملک صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آفیسر نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ احتیاط اور رازداری اس معاملے میں نہایت ہی مفید ثابت ہوگی۔ ایڈمنسٹریٹر نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ ملنگ کو قتل کرنے میں کسی طاقتور شخصیت کا ہاتھ ہو؟ جب تک کوئی کیس حل نہیں ہو جاتا ہر بات کے امکانات بہرحال موجود رہتے ہیں، میں نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کا جواب ہاں میں دوں گا۔ آپ کو کس با اختیار شخص پر شک ہے؟ ایڈمنسٹریٹر کے لہجے میں تشویش شامل ہو گئی۔ میں ابھی تک اس سلسلے میں اپنے ذہن کو کلیئر نہیں کر پایا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ جیسے ہی میں کسی نتیجے پر پہنچوں گا یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹر نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، آپ کے خیال میں ملنگ کے حوالے سے ہمیں کس نوعیت کی احتیاطی تدابیر کرنا چاہیے؟ جب میں ان لوگوں کو کسی طاقتور شخصیت کے اس معاملے میں ملوث ہونے کے بارے میں بتا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں صرف اور صرف چودھری وحید اللہ کا نام تھا۔ اگرچہ چودھری نے اپنے کردار اور رویے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ ملنگ بابا کا سچا خیر خواہ ہے، ملنگ کے قتل کی کوشش میں اس کا ہاتھ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تاہم تفتیش کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کبھی کسی صورتحال سے مطمئن نہ ہو۔ شک کی عادت جلد یا بدیر بہت سارے سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیتی ہے، لہٰذا میں چودھری کی ذات کو کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایڈمنسٹریٹر کے سوال کے جواب میں نے کہا، اول تو یہ خبر ہاسپٹل کی چار دیواری کے اندر قید رہنا چاہیے کہ ملنگ بابا موت کے جبڑوں سے نکل کر زندگی کی گود میں آ چکا ہے۔ دوم، اس کی بحالی صحت کی کوشش کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرا، اگر کسی بھی طرح ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی خبر ہاسپٹل سے باہر پھیل جاتی ہے تو اور کوئی شخص اس کو دیکھنے اور اس کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے تو کسی بھی قیمت پر ایسے شخص کو ملنگ بابا تک پہنچنے نہیں دینا۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں کل کسی وقت چکر لگا لوں گا۔
امید ہے اس وقت تک ملنگ بابا کو ہوش آ چکا ہوگا، پھر میں اس کا تفصیلی بیان قلم بند کر لوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، ایڈمنسٹریٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا، ہم آپ کی ہدایت پر پوری طرح عمل کریں گے، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں بے فکر ہو کر اٹھا اور باری باری ان سے مصافحہ کرنے کے بعد ہسپتال سے نکل آیا۔ جب میں اور کانسٹیبل فرید خان ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکل رہے تھے تو اسی وقت گیٹ کے سامنے ایک سجا سجایا تانگا آ کر رکا۔ تانگے کی اگلی نشست پر میں چودھری وحید اللہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چودھری، اور وہ بھی رات کے 11 بجے ہسپتال میں؟ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ کہیں چودھری کی طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہو گئی۔ میرے معلومات کے مطابق وہ دل کا مریض تھا، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے خیال کی تردید کرنا پڑی۔ وہ بیمار نہیں بلکہ اچھا خاصا لگ رہا تھا، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ بڑے چاقو چوبند انداز میں تانگے سے اترا اور میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ کوچوان کے علاوہ ایک اور باڈی گارڈ بھی چودھری کے ساتھ آیا تھا۔ وہ چودھری کی تقلید میں اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ روبرو پہنچ کر ہم دونوں نے حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر سوال میں پہل میں نے کی، چودھری صاحب خیریت تو ہے؟ آپ آدھی رات کو ہسپتال میں؟ سچی بات تو یہ کہ موجودہ صورتحال میں میرے ذہن میں فوری طور پر یہی شک ابھرا تھا کہ کسی طرح چودھری کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کی اطلاع مل گئی ہے اور وہ اس کی خبر لینے دوڑا دوڑا ہسپتال پہنچا ہے، لیکن اس کے جواب نے ایک نئی سچویشن پیدا کر دی۔ میں آپ سے ملنے تھانے گیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ وہاں پہنچ کر مجھے پتا چلا کہ ہسپتال سے 2 بندے آپ کو کسی ایمرجنسی میں بلانے آئے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہسپتال میں سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے استفسار میں بڑی کریت تھی۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، آپ کے خیال میں یہاں ہسپتال میں کس قسم کی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ سوال کرنے کے دوران میں مسلسل چودھری کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میرا مطلب ہے آپ اگر اتنی رات کو یہاں آئے ہیں تو کوئی خاص بات ہی ہوگی نا؟ خاص بات اور گڑبڑ میں بہت فرق ہوتا ہے چودھری صاحب، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے تو ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے ملنگ بابا کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ایک اہم مشورہ کرنے کے لیے یہاں بلایا تھا۔ کیا ہوا؟ پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں کیسا مشورہ کرنا تھا؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا انداز لمحہ بہ لمحہ میرے شک میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے چکر دینے کے لیے ایک فرضی اور غیر متعلق بات کہہ دی۔ یہ آئیڈیا فوری طور پر میرے ذہن میں آیا تھا۔ چودھری صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ میڈیکل آفیسر کو پتہ چل گیا ہے کہ ملنگ بابا کے معدے میں جو زہر پہنچا ہے وہ کسی سویٹ ڈش کے ذریعے دیا گیا ہے۔ میں نے لمحے بھر کے لیے رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا اور وہاں مجھے ایک طوفان سا امڑتا دکھائی دیا جو اس کے اندرونی جذبات اور ہیجان کی عکاسی کرتا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھ لیا، اب آپ فرمائیں کہ آدھی رات کو مجھ سے ملنے کے لیے تھانے کیوں گئے تھے جبکہ آپ دل کے مریض بھی ہیں؟ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی لنگڑی تعویل پیش کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے میرے سوال کو سنا انسنا کرتے ہوئے اضطراری انداز میں کہا، اس کا مطلب ہے رمزو کا شک بالکل درست ہے۔ رمزو کا شک؟ میں الجھن زدہ نظر سے چودھری کو دیکھنے لگا۔ نہیں، میں جس مقصد سے یہاں آیا تھا وہ پورا ہو چکا، میں نے زومائنی انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ کو کوئی کام ہے یہاں؟ نہیں، اس نے پوری قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے تو صرف آپ سے کام ہے جناب، آپ ہی کو ڈھونڈتا ہوا میں تھانے سے یہاں پہنچا ہوں۔ وہ لمحے بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر ٹانگے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا، آپ آئیں میرے ساتھ، ہمیں فوراً صورت نگر پہنچنا ہے۔ میرا خیال ہے میں نے ملنگ بابا کے قاتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ چودھری وحید اللہ کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ملنگ بابا موت کے جبڑوں میں سے زندہ سلامت نکل آیا ہے، اس لیے وہ اس کے قاتل کا تذکرہ کر رہا تھا۔ تاہم پچھلے 5 منٹ میں اس نے جو بے ربط گفتگو کی وہ پے در پہ سنگین انکشافات کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں اس کے ساتھ چلتے ہوئے تانگے پر سوار ہو گیا، جبکہ کانسٹیبل فرید خان چودھری کے باڈی گارڈ کے ساتھ اگبی نشست پر موجود تھا۔ کوچوان نے جیسے ہی تانگے کو حرکت دی میں چودھری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چودھری صاحب، ابھی آپ نے جو سنسنی خیز باتیں کی ہیں
وہ میری عقل میں ٹھیک طرح سے نہیں بیٹھ سکیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھنا شروع کیا، رمزو کا کون سا شک درست نکلا ہے، اور آپ نے ملنگ بابا کے قاتل کی حیثیت سے کس شخص کا سراغ لگایا ہے؟ ویسے ایک بات تھی کہ چودھری نے مجھ سے ملنے کے بعد ہسپتال کا رخ نہ کر کے یہ بات تو ثابت کر دی تھی کہ وہ ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر وہ ملنگ بابا کی وجہ سے ہسپتال آیا ہوتا تو اسے دیکھے بغیر وہ واپس جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس سے یہ امر بھی پایا ثبوت کو پہنچ جاتا کہ ملنگ بابا کو زہر خورانی میں وہ کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی سطح پر ملوث نہیں تھا۔ اب اس واقعے کے بعد اس کی طرف سے میرا دل اور ذہن بالکل صاف ہو گیا تھا۔ ملک صاحب، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، رمزو نے مجھے بتایا ہے کہ نصیبہ بی بی پچھلے 3-4 دن سے ملنگ بابا کے لیے میٹھا بنا کر لے جاتی رہی ہے، اور وہ بھی رات کے کھانے کے بعد۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، یہ نصیبہ کون ہے؟ یہ ادھر ہی صورت نگر ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے۔ چودھری نے بتایا، اس کا بھائی غفور احمد صورت نگر میں کپڑے اور جوتے کی دکان کرتا ہے۔ نصیبہ پہلے ضلع جھنگ کے گاؤں جمال پور میں رہتی تھی، وہ 2-3 سال سے ادھر صورت نگر میں آئی ہوئی ہے۔ اس کا دنیا میں اور کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں ہے۔ 1 منٹ چودھری صاحب، میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کی، نصیبہ کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ یہ بتائیں کہ رمزو نے آپ کو کب بتایا کہ نصیبہ پچھلے 3-4 دن سے ملنگ بابا کو میٹھا کھانا پہنچاتی رہی ہے، اور وہ بھی رات کے کھانے کے بعد؟ میری معلومات کے مطابق چودھری وحید اللہ کا وفادار ملازم رمضان عرف رمزو آج علل صبح امین آباد چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی کل دوپہر تک ہونے والی تھی۔ چودھری نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ملنگ بابا کو پیش آنے والے حادثے کی خبر رمزو کے جانے کے بعد منظر عام پر آئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ رمزو نے نصیبہ کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ چودھری کو پہلے سے پتہ تھی۔ وہ آج صبح مجھے بتانا بھول گیا تھا، یا پھر دانستہ اس نے یہ معاملہ مجھ سے چھپایا تھا۔ ویسے تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر زیادہ امکان اس بات کا تھا۔ میری معلومات کے مطابق چودھری وحید اللہ کا وفادار ملازم رمضان عرف رمزو آج علل صبح امین آباد چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی کل دوپہر تک ہونے والی تھی۔ چودھری نے مجھے یہ بات بھی بتائی تھی کہ ملنگ بابا کو پیش آنے والے حادثے کی خبر رمزو کے جانے کے بعد منظر عام پر آئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ رمزو نے نصیبہ کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ چودھری کو پہلے سے پتہ تھی۔ وہ آج صبح مجھے بتانا بھول گیا تھا، یا پھر دانستہ اس نے مجھ سے یہ معاملہ چھپایا تھا۔ ویسے تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ وہ مجھے بتانا بھول گیا ہوگا۔ چودھری نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، یہ بات رمزو نے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے بتائی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیکن چودھری صاحب، رمزو تو آج صبح سویرے امین آباد آپ کی چھوٹی ہمشیرہ زبیدہ بیگم کے پاس نہیں چلا گیا تھا؟ آپ نے بتایا تھا کہ وہ کل دوپہر میں واپس آئے گا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میری الجھن دور کرتے ہوئے بولا، آنا تو اس کو کل ہی تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے ایک ایسا ضروری کام یاد آ گیا جس کا تعلق صورت نگر سے ہے، لہٰذا اسے رات ہی میں واپس آنا پڑا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے لمحے بھر کو رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جب وہ یہاں پہنچا تو میں نے اسے فوراً حویلی میں بلا لیا۔ ملنگ بابا کی افسوسناک موت کا ذکر ہوا تو اسی وقت رمزو نے نصیبہ بی بی اور اس کے میٹھے کھانے کے بارے میں بتایا۔ رمزو نے خود اسے اپنی آنکھوں سے ملنگ بابا تک کھانا پہنچاتے ہوئے دیکھا تھا، اور اب آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے مطابق ملنگ بابا کے معدے میں اترنے والا زہر میٹھے کھانے کے ذریعے پہنچا تھا۔ میں تو کہتا ہوں جناب، آپ اس نصیبہ بی بی کو گرفتار کر کے کڑی تفتیش سے گزاریں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ذرا پتہ تو چلے وہ میٹھے میٹھے کھانے لے کر ملنگ بابا کے پاس کیوں جاتی تھی۔ وہ ایک بار رک کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ اب اس کا سینہ کنٹرول میں آیا تو اس نے گمبھیر انداز میں بات مکمل کر دی، ملک صاحب، مجھے رمزو کی زبانی جیسے ہی اس حقیقت کا پتہ چلا، میں تانگا پکڑ کر سیدھا آپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ملنگ بابا کے معاملے میں اپنی صحت اور بیماری کا بھی خیال نہیں کیا۔ آپ تھانے میں نہیں ملے تو میں اسپتال تک دوڑا چلا آیا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو یہ بات آپ کو صبح بھی بتائی جا سکتی تھی، لیکن نہیں جناب،
اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملنگ بابا کا قاتل جلد از جلد قانون کی گرفت میں آ جائے اور آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ چودھری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کی خواہش بہت جلد پوری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے تھوڑا وقفہ دیا اور پھر کہا، اس کے ساتھ ہی آپ کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ خوشخبری؟ وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیسی خوشخبری ملک صاحب؟ میں نے چودھری وحید اللہ کو ملنگ بابا کے زندہ بچ جانے کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاہم اس کا دماغ پڑھنے کے لیے میں نے جواب کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں چودھری صاحب، میرا اشارہ کس خوشخبری کی جانب ہے؟ ملک صاحب، اس وقت جو حالات ہیں، وہ متعاملانہ انداز میں بولا، ان میں تو میرے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ آپ جلد از جلد ملنگ بابا کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق عدالت سے اسے سزا سنوا دیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں چودھری صاحب، میں نے سسپنس کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اس سے بھی بڑی خوشخبری۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے جناب؟ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بتا دوں؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہاں بتا دیں، ملنگ بابا زندہ ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ذرا سنبھل کر چودھری صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ دل کے مریض ہیں۔ میں نے اس خوشخبری کو چودھری تک پہنچانے کے لیے دانستہ گفتگو کو مرحلہ وار طویل کیا تھا تاکہ چودھری کو اچانک کوئی شوق نہ لگے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آدھی رات کو تانگے میں سفر کرتے ہوئے شادی مرگ کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، اور میں اپنی اس کوشش میں 101% کامیاب رہا تھا۔ چودھری وحید ملنگ بابا کے زندہ ہونے کا سن کر اچھلا ضرور تھا، تاہم اس کے دل کو کوئی خطرناک دھچکا نہیں لگا تھا۔ سسراتی ہوئی آواز میں اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، کہیں آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں ابھی اسپتال میں زندہ ملنگ بابا کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری کو اپنی اور اسپتال والوں کی کارکردگی کے بارے میں بتایا۔ یہ تفصیل سننے کے بعد وہ مچل اٹھا، ملک صاحب، میں ابھی اور اسی وقت اسپتال جا کر ملنگ بابا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کام کے لیے آپ کو کل تک انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیوں؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ اس لیے کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، ملنگ بابا کے معدے کو زہریلے اثرات سے پاک کر کے اس کی جان تو بچا لی گئی ہے، لیکن ابھی وہ گہری بے ہوشی میں ہے۔ ڈاکٹر بڑی توجہ اور احتیاط سے اس کا علاج کر رہے ہیں، کسی کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں۔ مجھے بھی اسی لیے بلایا گیا تھا کہ یہ ایک پولیس کیس ہے۔ آپ کل صبح یا زیادہ سے زیادہ دوپہر تک کا انتظار کر لیں تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ ملنگ بابا کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اسپتال جا کر ملنگ بابا کو دیکھنے کی ضد سے باز آ گیا۔ پھر تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے تشکرانہ انداز میں بولا، اے مالک، تیرا لاکھ احسان اور کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے میرے ملنگ بابا کو زندہ سلامت رکھا۔ ادھر چودھری کی بات ختم ہوئی، ادھر آسمان نے رونا شروع کر دیا۔ یہ بھادو کا مخصوص انداز ہے کہ وہ دھوپ بھرے دن اور تاروں سے سجی رات کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ رات کا 1 بجا تھا۔ گھنٹہ بھر برسنے کے بعد بارش تھم چکی تھی۔ میں چند منٹ پہلے ہی تھانے پہنچا تھا اور میں اکیلا واپس نہیں آیا تھا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل فرید خان کے علاوہ نصیبہ بی بی، اس کا بھائی غفور احمد اور چودھری کا وفادار ملازم رمضان عرف رمزو بھی تھا۔ چودھری وحید اللہ کو ہم نے اس کی حویلی واقع صورت نگر پہنچانے کے بعد تھانے کا رخ کیا تھا۔ دراصل صورت نگر میرے تھانے کی جنوبی سمت میں اور سرکاری اسپتال بالکل شمالی جانب واقع تھا۔ ہسپتال سے ہم سیدھے صورت نگر گئے تھے۔ چودھری کو حویلی پہنچانے کے بعد میں نے رمزو کی رہنمائی میں غفور احمد کے گھر پر چھاپا مار کر غفور، اس کی بہن نصیبہ کو اٹھا لیا تھا۔ رمزو کو میں نے اس لیے ساتھ رکھا تھا کہ اس کی موجودگی میں نصیبہ سے پوچھ گچھ کر سکوں۔ رمزو اس امر کا چشمدید گواہ تھا کہ نصیبہ رات میں چپکے ملنگ بابا کو سویٹ ڈش پہنچایا کرتی تھی۔ غفور احمد کی عمر لگ بھگ 55 سال رہی ہوگی۔
وہ شکل اور بات چیت سے ایک سیدھا سادہ اور معقول انسان نظر آتا تھا۔ وہ رات گئے خود کو اور اپنی بہن کو یوں تھانے لائے جانے پر خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ میں دراصل صرف نصیبہ کو اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن غفور بھی چلا آیا تھا۔ میں نے نصیبہ سے پوچھ گچھ شروع کرنے سے پہلے غفور سے کہا، چاچا تم ذرا باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں اندر بلاتا ہوں۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ کو میری بہن پر کس قسم کا شک ہو گیا ہے، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ آپ یقین کریں اس بیچاری نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ تو خود بڑی دکھوں کی ماری ہے، میرے پاس پڑی اپنی زندگی کے آخری دن پورے کر رہی ہے۔ اگر یہ ملنگ بابا کو کھانا وغیرہ کھلاتی رہی ہے تو اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟ گاؤں کے اکثر لوگ ملنگ جی کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ جب میں نصیبہ اور غفور کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا تو وہاں کے گھر میں سویٹ ڈش کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ غفور بھی اسی کھانے کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت ہی نرمی سے کہا، دیکھو چاچا، ملنگ بابا زہریلا کھانا کھانے سے ہلاک ہوا ہے، لہٰذا مجھے تو اپنی تفتیش مکمل کرنا ہے۔ کل صبح سے شام تک بلکہ رات تک جن جن لوگوں نے بھی ملنگ بابا کو کھانے پینے کی کوئی شے دی ہے، میں ان سے ضرور پوچھ گچھ کروں گا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، اگر تمہاری بہن نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بے فکر ہو کر برآمدے میں بیٹھو۔ وہ بادل نخواستہ میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نصیبہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے درشت لہجے میں کہا، شرافت سے سچ بولنے کا ارادہ ہے یا مجھے سختی پر مجبور کرو گی؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار جی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ جب تم نے کچھ نہیں کیا تو پھر معافی کس چیز کے لیے مانگ رہی ہو؟ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، اور یہ تمہارا رنگ کیوں اڑا اڑا سا ہے؟ نصیبہ بی بی کی عمر 50 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل کی مالک ایک گھریلو عورت تھی۔ جب سے میں اس سے ملا تھا میں نے اس کے رویے اور انداز میں ایک عجیب سا کھچاؤ، ایک نامعلوم سی ہچکچاہٹ اور ایک شک میں مبتلا کر دینے والا گریز نوٹ کیا تھا۔ یہ تمام تر کیفیت مجھے اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کی دعوت دیتی تھی۔ میرے استفسار کرنے کے جواب میں اس نے کہا، جناب آپ یقین کریں، ملنگ بابا کے قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ کیا تم کل رات میں ملنگ بابا کے لیے کھانے کی کوئی میٹھی شے لے کر پیپل کے درخت تک گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ ہچکچاہٹ آمیز نظر سے کبھی مجھے اور کبھی رمزو کو دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ رمزو اس بات کا گواہ ہے کہ تم وہاں گئی تھی، اس نے تمہیں اپنی آنکھوں سے ملنگ بابا کو کھانے کا برتن دیتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتی ہوئی دھیمے انداز میں بولی، میں وہاں گئی تھی۔ میں نے اسے گھورنا جاری رکھا۔ بتاؤ تم وہاں کیا لے کر گئی تھی؟ کھیر تھی میرے پاس، ملنگ بابا کو کھیر بہت پسند تھی، برتن میں کھیر تھی اور کھیر میں زہر۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، ہے نا؟ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں ملنگ بابا کو زہر نہیں دیا، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ آپ چاہیں تو مجھ سے بڑی قسم لے لیں، اس کی موت میں نے اسی کے کہے ہوئے الفاظ کو طنزیہ انداز میں دہرایا، یعنی ملنگ بابا کے لیے تمہارے دل اور زبان میں اتنا احترام بھی نہیں کہ ان کی موت میں کہہ سکو۔ اور ہاں، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، نصیبہ بی بی، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ قانون کے سامنے چھوٹی بڑی قسمیں کھانے سے کام نہیں چلتا، جہاں ہر معاملے کو اپنے عمل سے اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتی چلی گئی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ملنگ کے پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا ہے کہ اسے کسی میٹھے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا ہے۔ سچ سچ بتا دو، حقیقت کیا ہے؟ تم عورت ذات ہو، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، تم پولیس کی کڑی تفتیش کے سامنے ٹک نہیں سکو گی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ مجرم کی زبان کھلوانے کے لیے ہم کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اگر تم اپنی بچت چاہتی ہو تو قانون کے ساتھ تعاون کرو، اگر میرے ساتھ بھرپور تعاون کرو گی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں خاص رعایت دلواؤں گا۔
بصورت دیگر تم سیدھی جیل جاؤ گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت پھانسی کی سزا سنا دے۔ میری اس نفسیاتی دھمکی کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ اس نے میری منت خوشامد کی اور نہ ہی کوئی رعایت حاصل کرنے کے لیے کوئی التجا۔ احتجاجی لہجے میں اس نے کہا، تھانے دار صاحب، مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کہ عدالت اس جرم میں مجھے کیا سزا سناتی ہے۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ فیصلہ بالکل درست تھا۔ وہ ڈھونگی ملنگ اسی سلوک بلکہ اس سے بھی برے سلوک کا مستحق تھا۔ میں نے تو اسے موت کے گھاٹ اتار کر دکھوں سے نجات دلائی ہے۔ یہ گویا نصیبہ کے جرم کا اقرار تھا۔ میں نے فی الحال اسے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ اس بدبخت نے جسے موت کے منہ میں دھکیلا تھا وہ زندہ سلامت تھا۔ مجھے اس سٹوری سے بڑی دلچسپی تھی جس کی روح سے نصیبہ نے یہ خطرناک کوشش کی تھی، اور یہ دلچسپ سٹوری نصیبہ کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے رمضان عرف رمزو سے کہا، تم اپنے گاؤں واپس جا سکتے ہو، اب یہاں پر تمہاری ضرورت نہیں۔ چودھری صاحب سے کہنا کہ کام ہو گیا ہے، باقی باتیں کل دن میں ہوں گی۔ میں نے لفظ کام پر خصوصی زور دیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ نصیبہ نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ باہر اس کا تانگا موجود تھا، لہٰذا رات کی اختتامی گھڑیوں میں رمزو کو تھانے سے صورت نگر تک سفر کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے نصیبہ کے بھائی غفور احمد کو اپنے کمرے میں بلا لیا تاکہ باقی کی پوچھ گچھ اس کے سامنے ہی ہو۔ ایک مرتبہ پھر میں نصیبہ کی طرف متوجہ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، تم اس بات کا اقرار کرتی ہو کہ ملنگ بابا کو زہریلی کھیر کھلا کر تم نے موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ ہاں، میں اقرار کرتی ہوں، وہ بڑی بہادری سے بولی۔ غفور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، نصیبہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے غفور کو اسی مقصد سے کمرے کے اندر بلا لیا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کے کارنامے سے واقف ہو جائے۔ بھائی غفور، یہ سچ ہے کہ ملنگ بابا کو میں نے ہی قتل کیا ہے، نصیبہ نے اٹل لہجے میں کہا، لیکن اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ غفور ہکا بکا رہ گیا۔ غفور، میں نے تنبیہی لہجے میں اسے پکارا، تھانے دار تم ہو یا میں؟ جی، اب میں بالکل چپ رہوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ چپ اختیار کرنا ہی تمہارے لیے مفید ہے غفور، میں نے ڈرانے والے انداز میں کہا، ورنہ شریک جرم ٹھہرا کر میں تمہیں بھی جیل بھجوا دوں گا۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے دوبارہ نصیبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم نے ملنگ بابا کو کیوں قتل کیا؟ وہ مردود اسی لائق تھا، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے سوال کیا، ملنگ نے تمہیں ایسا کون سا نقصان پہنچایا تھا جو تم اس کی جان کی دشمن بن گئی؟ نقصان؟ وہ تلخی سے بولی، کوئی ایک نقصان ہو تو بتاؤں، اس منحوس نے تو میری زندگی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ غفور بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھتا چلا گیا۔ میں نے نصیبہ سے پوچھا، تفصیل سناؤ، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جناب، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، وہ بھائی کی طرف سے نگاہ چراتے ہوئے بولی۔ میں لمبی چوڑی کہانیاں سننے کا عادی ہوں نصیبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم غفور کی وجہ سے کچھ کہنے میں ہچکچا رہی ہو تو میں اسے باہر بھیج دیتا ہوں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ بھائی غفور کے سامنے کوئی ہچکچاہٹ یا شرمندگی محسوس ہو۔ تو پھر شروع ہو جاؤ، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں، میں نے کہا، اور وہ شروع ہو گئی۔ یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے جب نصیبہ لائل پور موجودہ فیصل آباد کے گاؤں صورت نگر میں آ کر آباد نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر اپنے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا گاؤں جمال پور ضلع جھنگ میں واقع تھا۔ وہ اپنی اکلوتی بیٹی فرحت کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک روز سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ نصیبہ کو پتہ چلا کہ فرحت کو گاؤں کے ایک گبرو سے محبت ہو گئی ہے۔ شکیل نامی وہ لڑکا بھی فرحت کو بے پناہ چاہتا تھا۔ جلد ہی ان دونوں کی محبت کے چرچے پورے جمال پور میں پھیل گئے۔ شکیل بڑا سمجھدار اور لائق لڑکا تھا، لہٰذا نصیبہ کو فرحت کی محبت پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس بیٹی کو سلجھا ہوا شوہر ملے۔ نصیبہ بھی یہی چاہتی تھی کہ شکیل اور فرحت کی جلد از جلد شادی ہو جائے۔ دونوں گھروں کی جانب سے رشتے کی بات خاصی آگے بھی بڑھی،
لیکن باقاعدہ منگنی سے پہلے ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ طوفان جمیل کی وجہ سے آیا تھا۔ جمیل بھی جمال پور کا ہی رہنے والا تھا اور شکیل کا گہرا دوست بھی تھا۔ دونوں میں اتنی مضبوط یاری تھی کہ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ گاؤں کا بچہ بچہ مانتا تھا کہ دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن شکیل اور جمیل کے تعلقات میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور طوفان یہ اٹھا تھا کہ ان دونوں کے بیچ فرحت ایک آزمائش کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اچانک جمیل کو بھی فرحت سے افلاطونی محبت ہو گئی تھی۔ شکیل نے جمیل کو ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ ہر قیمت پر اسے فرحت چاہیے، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ فرحت جمیل کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ جمیل اسے شکیل کے دوست کی حیثیت سے تو قبول تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی محبت کا مرکز و محور صرف اور صرف شکیل ہی تھا۔ فرحت کی شکیل کے لیے دیوانگی کو دیکھ کر جمیل کو بہت غصہ آتا تھا۔ ایک روز اس نے شکایت بھرے انداز میں کہا، یار شکیل، تم دوستی کی خاطر میرا یہ چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ یار جمیل، میں تو تمہاری خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ شکیل نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم کون سے چھوٹے کام کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری جان کی نہیں، تمہاری محبوبہ کی جان کی ضرورت ہے۔ جمیل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود غرضانہ انداز میں کہا، کیا مطلب؟ شکیل الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب بڑا واضح ہے شکیل، شاید تم جانتے بوجھتے بھی سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں فرحت کو چاہتا ہوں، لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتی۔ شکیل نے دو ٹوک انداز میں کہا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم دوستی میں قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں قربانی دینے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں جمیل۔ میں تمہاری دوستی پر 10 فرحت نچھاور کر سکتا ہوں۔ شکیل جذباتی ہو گیا، لیکن میں دیکھ اور سمجھ رہا ہوں کہ میری قربانی رائے گاہ جائے گی۔ فرحت کے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی گنجائش نہیں۔ قربانی اگر خدا کو حاضر و ناظر جان کر خلوصی نیت سے کی جائے تو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جمیل نے فلسفیانہ انداز میں کہا، گویا تم میری نیت پر شک کر رہے ہو۔ شکیل نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی تمہاری نیت پر شک نہیں کیا شکیل، مجھے تمہاری دوستی پر ہمیشہ فخر رہا ہے۔ جمیل نے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں فرحت ہماری دوستی کے بیچ ایک دراڑ کی طرح پیدا ہو گئی ہے۔ اگر تم نے میری جذبات کا احساس نہ کیا تو یہ دراڑ ایک روز اتنی بڑھ جائے گی، بس اس سے آگے اور کچھ مت کہنا۔ شکیل اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا تھا، میں تمہاری دوستی کی خاطر فرحت سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں۔ اب تو خوش ہونا، تم میرے سچے دوست ہو شکیل۔ جمیل نے فرتے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا، فرحت سے دستبردار ہونے کے ساتھ تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ ہاں بولو، کون سا کام؟ شکیل سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا۔ جمیل ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یہ حقیقت ہے کہ فرحت تمہیں بے انتہا چاہتی ہے اور مجھے ناپسند کرتی ہے۔ تم اسے اس بات کے لیے مجبور کرو کہ وہ تمہیں بھول کر مجھے چاہنے لگے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری بات کو حرف آخر سمجھتی ہے۔ جمیل فرحت کے حصول کی ضد میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ محبت زبردستی کا سودا نہیں۔ ان لمحات میں وہ خود غرضی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن دوسری جانب ایک سچا دوست تھا۔ وہ دوستی کی معراج کو سمجھتا تھا۔ لمحاتی غور و فکر کے بعد اس نے کسی عظیم فاتح کے سے اعتماد سے کہا، ٹھیک ہے جمیل، تم بالکل مطمئن ہو جاؤ، میں فرحت کو ہر بات اچھی طرح سمجھا دوں گا۔ شکیل نے اپنے دوست سے جو کہا تھا وہ آنے والے دنوں میں کر کے اور نبھا کے بھی رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد فرحت اور جمیل کی شادی ہو گئی۔ ایک جانب اگر شکیل نے دوستی میں قربانی دی تھی تو دوسری طرف فرحت نے اپنی محبت میں قربانی دے کر ایک یادگار مثال قائم کر دی تھی۔ لیکن اس عظیم واقعے کا نتیجہ بڑا سنگین برآمد ہوا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد فرحت کو بڑا خوفناک بخار چڑھا اور وہ 24 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد چل بسی۔ فرحت کی موت نے شکیل کا دماغ الٹ دیا اور وہ دیوانوں کی طرح پورے گاؤں میں چکراتا پھرنے لگا۔ پھر ایک روز وہ جمال پور سے غائب ہو گیا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ نصیبہ کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ اس کی زندگی فرحت کے گرد گھومتی تھی۔ جب زندگی کا مرکز اور محور ہی باقی نہ رہے
تو کوئی کب تک مدار میں زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ بھی شدید بیمار پڑ گئی۔ جمال پور میں نصیبہ کا کوئی قریبی عزیز رشتہ دار نہیں تھا، لہٰذا غفور اسے اپنے ساتھ صورت نگر لے آیا۔ پچھلے 3 سال سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ حالات چاہے کسی بھی انداز میں پیش آئے ہوں، لیکن وہ اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف شکیل ہی کو سمجھتی تھی۔ جس انسان کا ہنستا مسکراتا چمن اجڑ جائے، وہ دوسروں کی قربانی اور اثار کو سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے جب کئی سال بعد نصیبہ نے شکیل کو ملنگ بابا کے روپ میں صورت نگر کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو اسے اپنی انتقامی جذبات پر اختیار نہ رہا۔ شکیل نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی دیوانگی میں نگری نگری پھرتا ہوا اتفاق سے ایک ایسے گاؤں میں آ گیا ہے جہاں بسنے والے انسانوں میں سے ایک انسان کے دل میں اس کے لیے شدید نفرت ہے۔ اتنے عرصے میں شکیل کا رنگ روپ اور حلیہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا، لیکن اس انداز میں بھی نصیبہ نے اسے پہچان لیا تھا۔ اگر شکیل کو اپنے ماحول اور گرد و نواح کا احساس ہوتا تو وہ بھی یقیناً نصیبہ کو پہچان لیتا، لیکن وہ ملنگ بننے کے بعد اپنے آپ سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ نصیبہ کی لائی ہوئی سویٹ ڈش بڑے مزے سے کھاتا رہا، اور ایک روز نصیبہ نے اپنی منصوبہ بندی کے عین مطابق زہریلی کھیر اس کے معدے میں اتار دی۔ وہ شیطان میری فرحت کا قاتل تھا۔ نصیبہ نے اپنی بات کے اختتام پر جوش بھرے لہجے میں کہا، میں نے اسے زہر دے کر ایک نیک کام کیا ہے۔ اگر وہ فرحت کو جمیل سے شادی کرنے پر مجبور نہ کرتا تو آج میری فرحت زندہ ہوتی۔ آپ اس جرم میں مجھے پھانسی بھی لگا دیں تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ میں بڑے سکون سے مروں گی کہ میں نے اپنی فرحت کا انتقام لے لیا ہے۔ تم زندہ رہو گی نصیبہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ تمہیں پھانسی نہیں دی جا رہی۔ جی کیا مطلب؟ وہ حیرت بھری بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ کہ تم ملنگ بابا کی قاتل نہیں ہو۔ پھر اس شیطان کو کس نے مارا ہے؟ اس کی حیرت 2 چند ہو گئی۔ کسی نے بھی نہیں، اور وہ شیطان نہیں بلکہ بہت عظیم انسان ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ ملنگ بابا کو ڈاکٹروں نے بچا لیا ہے، وہ زندہ ہے۔ نصیبہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں نصیبہ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، نصیبہ، جن لوگوں میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے وہ زندگی کے کسی محاذ پر شکست نہیں کھاتے۔ شکیل نے اپنی دوستی میں جو کچھ بھی کیا وہ بظاہر انتہائی بیہودہ اور غلط لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دوستی کے مفہوم سے اچھی طرح آگاہ تھا، اور تمہاری بیٹی فرحت بھی محبت کی حقانیت کا ادراک رکھتی تھی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، اب وہ دونوں بڑی اچھی جگہ پر ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری فرحت اس دنیا میں خوش رہے تو ملنگ بابا کی طرف سے اپنا دل صاف کر لو۔ میں نے ملنگ بابا کے بارے میں جتنا کچھ سنا ہے اس سے میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ اس بندے سے بہت خوش ہے۔ جب ہی اس کی ذات پاک نے اس کی زبان اور دعا میں تاثیر پیدا کر دی ہے، قربانی کا صلہ خدا ہی دے سکتا ہے۔ نصیبہ اور اس کا بڑا بھائی آنکھیں پھاڑ کر اس طرح مجھے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی تھانہ انچارج نہیں بلکہ کوئی دینی مبلغ ہوں۔